یعنی حقیقت کو ایسے بتانا جیسے وہ ہے نہیں. آپ ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ حقیقت کو ڈسٹارٹ کر کے بتانا, ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتانا, اپنے مطلب کے لیے گھما پھرا کر بتانا, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے مطلب کے لیے جھوٹ بول کر بتانا, بددیانتی کرنا, دھوکہ دینا, یہ سب جو ہے وہ مینیپولیشن کے زمرے میں آ رہا ہوتا ہے. مینیپولیشن کے پیچھے ہمیشہ جو ہے وہ مریض کا جو موٹیو ہوتا ہے, جو مقصد ہوتا ہے, وہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ اپنے مقصد کے لیے اس بات کو گھما پھرا کے فیملی کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کا وہ مقصد پورا ہو سکے. اگر اس کا جو وہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ علاج سے ہٹانا مقصد ہے تو وہ اس طریقے سے مینیپولیٹ کرے گا کہ فیملی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ ہاں واقعی مسئلہ ہے. یعنی جو مسئلے ہوتے نہیں ہیں ان کو مسئلے بنا کر پیش کرنا. ٹھیک ہے. مینیپولیشن جو ہے وہ ایک ایسا چیلنج ہوتا ہے فیملی کے لیے جو جب مریض ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتا ہے یعنی نشے کا استعمال کر رہا ہوتا ہے تب بھی فیملی اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. جب مریض انڈور ٹریٹمنٹ میں آ جاتا ہے تب بھی مینیپولیشن جو ہے وہ مریض کی طرف سے جاری رہتی ہے. اسی طرح سے جب مریض یہاں سے ڈسچارج ہو کر چلا جاتا ہے تو آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں بھی کچھ کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ مریض جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتا ہے فیملی کو, اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب مینیپولیشن جو ہے وہ مریض کے لیے بڑی عام ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ مریض جو ہے وہ جھوٹ بولے بغیر, دھوکہ دیے بغیر نشے کا استعمال نہیں کر سکتا. ایک نشے کا مریض تو جھوٹ بولے گا, بہانہ بنائے گا, دھوکہ دے گا, تبھی جا کے وہ باہر نشے کا استعمال کرے گا. تو مریض کے لیے جو مینیپولیشن ہوتی ہے وہ بہت عام ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پر کر ہی رہا ہوتا ہے مینیپولیٹ. مینیپولیشن کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں, کئی سارے فیسز ہوتے ہیں. جو سب سے کامن مینیپولیشن دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مریض فیملی کو ایموشنلی ٹریپ کرتا ہے, یعنی بہت زیادہ جذباتی باتیں کرنا, جذباتی باتیں کر کے کوشش کرتا ہے کہ اس کا مقصد وہ حاصل کر لے. جو شروع کے ڈیز ہوتے ہیں جس میں فیملی مریض کو یہاں لے کر آتی ہے تو فیملی ایموشنلی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے, تو مریض جو ہے وہ جذباتی باتیں کر کے فیملی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ مریض کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی فیملی جو ہے وہ ایموشنلی ویک ہے. اب ہم ہر مریض کی شروع کی میٹنگز میں دیکھتے ہیں کہ مریض کہتا ہے کہ آپ مجھے اگر کہہ دیتے تو میں خود سے آ جاتا, کرائسس کروانے کی کیا ضرورت تھی, آپ مجھے کہہ کے تو دیکھتے. تو فیملیز اگر بتائیں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ شروع ایک ہی دن جو ہے وہ فیملی فیصلہ کر لیتی ہے اور مریض کو جو ہے وہ بھجوا دیتی ہے. فیملی مریض کو بارہا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے جبکہ مریض کو, جب مریض ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتا ہے, مریض سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے مریض کی وہ متاثر ہوئی ہوئی ہوتی ہے. مریض اس وقت کچھ بھی نہیں سمجھتا, پھر بھی فیملی مریض کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے کیونکہ وہ بھی مکس میں ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ مریض کی بات مانیں گے یا مریض مان جائے گا علاج کے لیے تو ہم لے کے جائیں گے تو اسے زیادہ فائدہ ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو فیملی کیا کر رہی ہوتی ہے کہ مریض کے ماننے کا انتظار بھی کر رہی ہوتی ہے. تو مریض جو ہے وہ یہاں پر آ کے جذباتی طریقے سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر آتے ہی اگلے ہی دن میٹنگ ہوتی ہے تو مریض فیملی کو کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آتی ہے, مجھے آپ لوگ بہت یاد آ رہے ہیں. فیملی بھی یہ سمجھتی ہے کیونکہ فیملی اس وقت مریض کو ہینڈل کرنے کے قابل نہیں ہوتی, تو فیملی یہ سمجھتی ہے کہ واقعی یہ ہم سے دور نہیں رہا تو ہو سکتا ہے اسے ہماری ہی یاد آ رہی ہے. تو اسے اس وقت کوئی ٹریٹمنٹ ابھی ملا نہیں ہوتا, اس میں کوئی اس وقت بہتری آئی نہیں ہوتی. وہ دراصل مینیپولیشن ہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے جو موٹیو ہوتا ہے اس کا وہ یہی ہوتا ہے کہ فیملی کو کسی طرح جذباتی کیا جائے تاکہ یہ اس میں الجھ جائے اور مجھے لے کر جائیں. تو یہ ایک کامن مینیپولیشن ہے جو تقریباً ہر مریض میں دیکھی جاتی ہے, جو مریض جو ہے وہ شروع میں یہ کرتے ہیں. جیسے میں کہتا تھا کہ میں ٹرسٹ کرو, ایک بار مجھ پہ ٹرسٹ تو کرتے ہیں, جی یقین تو کرتے ہیں ایک بار. ابھی جتنی بھی ہم نے بات چیت کی ہے مینیپولیشن کے اوپر, تو اگر ہم اس کا ایک یعنی ڈکشنری ورڈ دیکھیں تو بنتا ہے اکسانا, یعنی کسی کو کسی ایسے کام کے لیے اکسانا جو ہم چاہتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دے رہی ہوں. ایک چھوٹے سے بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اپنی امی سے ناراض ہو جاؤں گا
یا میں آپ سے بات نہیں کروں گا تو یہ فوراً سے اکسا جائیں گی اور وہ کر دیں گی جو میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ابھی میں اس نے کافی ڈیٹیل آپ کو بتائی کہ یہ جو مینیپولیشن ہوتی ہے اصل میں اسے کیا کہا جاتا ہے اور یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ بددیانتی آ جاتی ہے اس میں. دوسرا جو اس کو اگر ہم سادہ ورڈس میں بات کریں تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایموشنل ڈرامہ کرتا ہے. یعنی کہ آپ جذباتی طور پر کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے پریشر ہو کر وہ شخص جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک سائیکالوجیکل انفلوئنس آتا ہے اور وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ایز یو وانٹیڈ. یعنی کہ آپ ایک ریزلٹ سوچتے ہیں, آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں سے نکلنا ہے مثال کے طور پر. اب اس نکلنے کے پیچھے آپ ایموشنل ڈرامہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں, آپ سائیکالوجیکل پریشرز بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں آپ جھوٹ بولتے ہیں, اس میں آپ قسمیں کھاتے ہیں, اس میں آپ بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ انفیکٹ نہیں ہوتی, بٹ آپ اپنے ریزلٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو کچھ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے آپ وہ کر جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مینیپولیشن. یعنی میں جب اس سے ابھی ریڈ کر رہی تھی تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ مینیپولیشن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پرسن جو ہے وہ ڈرامیٹک ہوتا ہے, یعنی کہ ایک ڈرامہ کریٹ کرتا ہے. اس کی پرسنالٹی کی یہ ایک ٹریٹ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف نشے کا مریض ہی مینیپولیشن کرتا ہے. ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے اندر مینیپولیشن کے جو ایک یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹینڈنسیز موجود ہوتے ہیں. ہم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو کہ بچپن میں کبھی مینیپولیٹ کرتے رہے ہوں یا اسی چیز کو جب وہ اویئرنیس میں نہ لا سکے ہوں تو ان کے اندر اب تک یعنی گرون اپ ہونے کے باوجود بھی مینیپولیٹو بیہیویئرس پائے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک چھوٹا سا مینیپولیٹو بیہیویئر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے میری پسند کا کام نہ کیا تو میں اپنا ہاتھ کٹ کر لوں گا. اب دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نشے نہیں کیے لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے اکساتے ہیں فیملیز کو, وہ کرنے میں مجبور کرتے ہیں جیسا کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. فیملی کے اگینسٹ ان کی وش ہوتی ہے, ان کی مرضی ہوتی ہے اور وہ کام رکھ کر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کر کے دیں. آپ ایموشنلی جو ہے وہ پریشر میں آ جاتے ہیں, سائیکالوجیکل پریشر میں آ جاتے ہیں اور آخر کار جو ہے وہ بندہ یہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی بھی ایک مینیپولیٹو شخص چاہ رہا ہوتا ہے. اتنی چیز آپ کو انڈرسٹینڈ ہوئی ہے کہ مینیپولیشن کیا ہوتی ہے بیسکلی؟ میم میں نے ایسا کیا تھا میم اپنی بہن کے ساتھ. میری بہن نے مجھے اس شہر میں ڈلایا ہے اور وہ بہت اچھی بات کام کیا انہوں نے, پر میں نے پتہ کیا کیا تھا, میں نے ان کے خلاف گھر والوں کو کر دیا کہ عورت کی بات سننا, جو گھر عورت پہ چلتا ہے وہ رونق نہیں ہوتا, وہ یہ نہیں ہوتا, مطلب وہ برباد ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ کرا, میرے والد صاحب نے اس بات پہ یقین بھی کر لیا تھا اور تقریباً میری فیب تک میں ادھر ہوتا, پر فیب سے اب تک جو میرا انٹرونشن نہیں ہوا تھا وہ صرف اسی وجہ سے نہیں ہوا. تو میں نے یہ ڈرامہ کریٹ کیا ہوا تھا. تو جنرلی جو ہے ویسے میں ایک کوشچن پوچھ رہی ہوں اوپنلی, ویسے آپ لوگ اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا چیک کریں تو آپ کو کس کس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں ٹینڈنسیز تھے, مریضوں کے علاوہ بھی عام لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں ٹینڈنسیز, مجھ میں تھی مطلب, لیکن مجھ میں اتنی حد تک کی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھاؤں گی تو میری بات مان جائے گی, یا ایک سے 2 وقت کا کھانا اگر چھوڑ دیا تو میری ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی. اور ڈیمانڈ بھی ان سینس بڑے اچھے طریقے سے پھر پوری ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ بندہ خود کھانا بھی لا کے دیتا ہے اور وہ بات بھی مان جاتا ہے. تو یعنی ٹینڈنسی جو ہے وہ ہم میں سے اکثر لوگوں میں موجود ہوتی ہے. تو آپ میں سے کس کس کے اندر یہ مینیپولیشن والی ٹینڈنسیز موجود ہیں؟ فیملیز میں سے کسی میں ہے تھوڑی سی بھی؟ شور شرابہ کریں گے, چیزیں توڑیں گے تو چیز میں بات مانیں گے. ایسا ہوتا ہے. آپ میں ہے؟ اس میں ہاں تھوڑی بہت ہے, پر شور شرابے والی بھی میں تھوڑی سوچ سمجھ کے اپنی باتیں منواتی ہوں. شور شرابہ بھی نہ کروں, میری بات بھی مانی جائے. یا کچھ لوگ بات کرنا بند کر دیتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہمارے جو مطلب وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جن سے ہم بات نہ کریں تو بڑی جلدی ان پہ فرق پڑتا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ بات کرنا چھوڑ دی ہو یا چپ ہو گئے ہو, بس خاموشی طاری کر لی ہو اپنے اوپر. ناراضگی ہوتی ہے نا, وہ مینیپولیشن میں نہیں آ رہا ہوگا. صحیح. اچھا آپ ناراض ہو, ٹھیک. ناراضگی الگ ہے, مینیپولیشن تو یہ کہ ریالٹی کوئی الٹر کر کے دکھایا جائے. ہاں ریالٹی کو آلٹر پیچھے سے بات کچھ اور ہو
हम ड्रामा ही ऐसा क्रिएट करें कि उसका सेंस ही दूसरा बने दूसरे के दिमाग में। तो ऐसा नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि नाराजगी तो हर कोई मतलब नाराजगी शो करते हैं। अच्छा, शहरयार की बहन आप में है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत है, मुझे लग रहा था इनमें है थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या करती है? अपनी बात नमाज में यही होगा, खाना खाना छोड़ देती है। अच्छा, मेरी तरह करती है, मेरी बहन है, सही है। बात नहीं करती, बात नहीं करती। अपनी आँखों में बंद कर देती है, फिर उनकी बात माननी पड़ती है। सही, और आखिरकार आप उनकी बात मान जाते हैं, ठीक है। तो यानी मैनिपुलेशन जो है, इसका इस्तेमाल शायद हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन एडिक्शन में अगर हम बात करते हैं नशे की बीमारी की, उसमें मैनिपुलेशन की ज़रूरत हमें हर स्टेप पे पड़ रही होती है, हर रोज़ पड़ती है, हर स्टेप पे पड़ती है, क्योंकि रोज़ाना की बेसिस में नशे की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जहाँ रोज़ाना की बेसिस में कोई नया इवेंट क्रिएट हो रहा होता है, कोई ना कोई ड्रामा घर पे लग जाता है, और वो होता है, जो ड्रामा क्रिएट होता है वो होता तो एडिक्शन की ही वजह से है, लेकिन मरीज उस ड्रामे को इस तरह से पेश करता है कि फैमिली को लगता है कि भाई हमसे ये सब कुछ हो गया है, हम ही गलत थे, हमने ही शायद इसके साथ कुछ गलत कर दिया है, इसी वजह से तो ये बेचारा ऐसा कर रहा है। तो जो मैनिपुलेटेड शख्स होता है उसके अंदर एक खासियत होती है, वो कभी भी अपने आप को गंदा नहीं होने देता, वो कभी भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने देता, वो आपको सिचुएशन इस तरह क्रिएट करके देता है कि आपको लगता है कि ये सारा कुछ जो हुआ है इस वक्त मेरी कोताहियों का नतीजा है या मेरी वजह से हो रहा है। कुछ असूल बनाए हुए होते हैं मैडम मैनेजर से जी, मेरे, वो असूल टूटेंगे और जैसे टूटेंगे और उनको रीज़न बना के मैंने नशे को आदी बनाया फिर, जैसे कि मेरे अभी मुझे प्राइवेसी चाहिए और अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे रूम में कोई ऐसी आके चेकिंग कर ली मेरे अब्बू ने, तो मैंने इस बात पर गुस्सा होकर मैंने सिगरेट शुरू कर ली। फिर मेरे अब्बू ने दोबारा मेरी चेकिंग की, मेरे ऑफिस आकर पीछे तो करते थे वो, तो उन्होंने पीछा किया, मैंने उसको रीज़न बना के चल शुरू कर दी। मैंने इन सबको रीज़न बनाया कि मेरे पीछे ये कैसे ये एक रूल बनाया, जैसे बोलती नहीं है कि एक असूल मेरी बेइज्जती हुई, अब मैं नहीं अपना इनको करके दिखाऊंगा, तो ये मेरा ये मैनिपुलेशन बहुत मैंने की है इस तरह अपनी जिंदगी। आपने बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दी है, यानी आप इस सिचुएशन को इस तरह से पेश करते होंगे कि अबू को क्या जरूरत है कि मेरे पीछे आते हैं, मेरे लोगों के दरमियान बेइज्जती करवाते हैं, लोग क्या सोचते होंगे, और बेचारे अबू जो है वो आपको सर्च आउट करने आते थे कि आप ठीक हैं या नहीं हैं, और आप जो है सिचुएशन को इस तरह से ऑल्टर कर देते थे कि वो सिचुएशन लगती ऐसी थी कि शायद अबू ही कसूरवार है, वो बेचारे चुप करके बैठ जाते थे। असल में इनका मोटिव यही था कि नशा करूं, अब नशा करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए होता है, तो बहाना ये था कि उन्होंने ये किया तब मैंने किया, हालांकि इनके अपने अंदर ये टेंडेंसी थी कि नशा करें, अब वजह नहीं मिली तो वजह बनाना है, ये मैनिपुलेशन है कि रियलिटी को अल्टर कर दिया, आपने दूसरे के ऊपर ब्लेम कर दिया, मैंने तो उसकी वजह से किया, मतलब मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, जबकि मैं खुद गलत काम करूँ लेकिन मैं तो साफ सुथरा हूँ, किया तो किसी और ने, हुआ तो किसी और की वजह से। बिल्कुल, और इससे वो दोबारा चेक भी न करने आए मुझे, हाँ, इससे भी रुक जाएंगे। तो जो मेन आपका यानी जो आप बताइए चाहते थे वो यही था कि अबू को मैं इस तरह सामने कर दूं कि अबू बेचारे की हिम्मत ही ना हो कभी कि वो मेरे ऑफिस में दोबारा से आ सकें, तो अबू बेचारे यही सोच रहे हैं कि यार मैं जा रहा हूँ उसकी वजह से और गुस्सा हो रहा है, वरना तो बाकी तो सिचुएशंस ठीक है। तो बेसिकली यानी जो मैनिपुलेशन होती है उसमें एक शख्स अपने नताइज को हासिल करने के लिए कोई भी एक्ट करता है, वो एक्ट कभी कभी एग्रेसिवली हो जाता है, कभी बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ होता है, लेकिन होता वो बहुत ही फेक है, बहुत ही वेग है, और दूसरी बात ये कि उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, उसमें कोई ऑनेस्टी शामिल नहीं होती है। जैसे कि एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे पेशेंट जब यहाँ पर आता है तो वो आपसे ये बात कहता है कि मैं यहाँ रह नहीं सकता, आप मुझे यहाँ से ले जाएं वरना आप मेरी लाश देखेंगे। तो पेशेंट क्या करता है, इसके ऊपर एक्शंस भी करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ कि फैमिली मुझे परेशान होकर यहाँ से खुद ही ले जाए। जैसे अभी मुझे एक पेशेंट सामने ही बैठे हुए समीर की जब हमने मीटिंग करवाई थी
تو سمیر نے ایک ورڈ بولا تھا اپنی فیملی میں، یعنی جب ان کی میٹنگ ہو رہی تھی تو سمیر کہہ رہے تھے کہ میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، مجھے آپ لوگوں نے یعنی کہ زبردستی ہی علاج میں داخل کروا دیا اور میرا یہاں پہ دل نہیں لگتا ہے، یہاں سارے پاگل ہیں اور میں تو اتنا نشہ بھی نہیں کرتا تھا، میری تو کنڈیشن بھی اتنی خراب نہیں تھی. اور آخر میں انہوں نے تھریٹ دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ نے مجھے نہیں نکلوایا رمضان کے بعد تو اس کے بعد کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے، میں کوئی بڑا قدم اٹھاؤں گا اور اس کے بعد کی ذمہ دار آپ ہوں گے. آپ کو یاد آ رہا ہے؟ ایسے ہی کچھ تھا نا، آپ نے کہا تھا. تو اصل میں ان کی کیا کوشش تھی؟ فیملی کو مینیپولیٹ کرنے کی. اور فیملی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سائیکولوجیکل پریشر میں آ جاتی ہے، سائیکولوجیکل پریشر میں آتی ہے کہ اس نے جو ہمیں تھریٹ دیا ہے کہیں اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہ کر جائے. تو فیملی اس کے بعد ہم سے بات ڈسکس بھی کری تھی، ہم نے ان کو بتایا بھی تھا کہ اصل میں یہ سارے مینیپولیٹو بیہیویئرس ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹ اختیار کرتا ہے اپنے آپ کے وہ ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے جو وہ چاہ رہا ہے. جیسے سمیر اس ٹائم جو ہے وہ بالکل بھی ایڈجسٹیبل نہیں تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے میں یہاں سے باہر نکل جاؤں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ ایک تھریٹ دیا. اچھا، میں یہاں پر یہ بھی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پیشنٹ مینیپولیشن کرتے ہیں وہ کوئی شوق سے نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا ہے مینیپولیشن کرنے کا، اور نہ ہی وہ یہ کوئی کانشیسلی کرتے ہیں، یہ انکانشیس لیول پر ہوتا ہے. اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ نشے کی بیماری کے ساتھ ہوتا ہے. جب کوئی بھی شخص نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو ایکچولی جو نشے کی بیماری کا آغاز ہے وہ ہوتا ہے نشوں کی کنزمپشن کرنے سے. جب برین نشوں کو کنزیوم کرنا شروع کرتا ہے، یا عام زبان میں ہم کریں کہ جب برین نشوں کو کھپانا شروع کرتا ہے، یعنی نشے جو ہے وہ دماغ میں کھپنے لگ جاتے ہیں، ان کی کنزمپشن ہونے لگ جاتی ہے، تو یہاں سے نشے کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے. اچھا، نشے کی بیماری کا تو آغاز ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی تبدیلی آتی ہے دماغ کے اندر، اور وہ یہ آتی ہے کہ جیسے ہی دماغ نشوں کو کنزیوم کرنے لگتا ہے تو جو دماغ کا ایک نیچرل سسٹم ہے پلیئر سیک کرنے کا، اس کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. وہ سمجھیں پاز میں چلا جاتا ہے، جو نیچرل سسٹم ہے پلیئر اچیو کرنے کا، جو کہ تمام نارمل لوگ پلیئر حاصل کرتے ہیں روزمرہ کی ایکٹیویٹیز سے، کھانا کھا کے، کام کاج کر کے، تعلیم حاصل کر کے، سوشل گیدرنگ کر کے، یا اسی طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز سے ہم نارمل لوگ پلیئر حاصل کرتے ہیں. مگر جب دماغ نشے کو کنزیوم کرتا ہے تو دماغ کے اندر یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ نیچرل پلیئر کے نظام کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. بٹ وہ جو نشہ کنزیوم کرتا ہے دماغ، تو وہ جو نشے کی کنزمپشن ہے اس کی وجہ سے دماغ ایک آرٹیفیشل وقتی پلیئر کریٹ کرتا ہے، مصنوعی مزہ کریٹ کرتا ہے جس کا لیول بہت زیادہ ہے. یعنی نیچرلی جو پلیئر ہے اس کا لیول، اس کے لیول سے کوئی 10-20 گنا زیادہ پلیئر ہے جب کوئی ڈرگ کنزیوم کرتا ہے، اور وہ جو ڈرگ کنزیوم صرف باڈی نہیں برین بھی کرتا ہے. بیمار ہونے سے پہلے ڈرگ برین نہیں کنزیوم کر رہا ہوتا، یعنی جب تک کوئی جسے ڈرگ ایبیوزر کہتے ہیں، جو ڈرگ ایبیوز کرتا ہے مگر ہی از ناٹ این ایڈکٹ، تو وہ ساری ڈرگ باڈی کنزیوم کرتی ہے. اور باڈی کے اندر ایک سسٹم ہے میٹابولزم کا کہ جب کوئی ڈرگ کرتا ہے تو باڈی اس کو میٹابولائز کرتی ہے اور اس کے جو ٹاکسیسٹی ہے ان کو جسم سے باہر پھینک دیتی ہے اور الیٹڈ کیمیکل کو اندر پھینکتی ہے. مگر جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ میٹابولزم کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے، جسے ہم عام فہم زبان میں میٹابولک ایرر کہتے ہیں، اور ڈرگ کی جو ٹاکسیسٹی ہے وہ بھی بلڈ میں جا کر برین میں جاتی ہے اور برین اس کو کنزیوم کرتا ہے، جس کی وجہ سے نیچرل سسٹم ختم ہو جاتا ہے اور آرٹیفیشل سسٹم آ جاتا ہے. جب آرٹیفیشل سسٹم آ جاتا ہے تو مریض کو وہ جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں مزہ آنا بند ہو جاتا ہے. عام لوگوں کو، کیونکہ وہ نیچرل سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے تو عام لوگوں کو تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، مگر ایک ایڈکٹ کو جو نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے اس کو نہیں مزہ آتا. تو اب وہ کیا کرے گا؟ نشہ، کیونکہ مزہ تو چاہیے ہے. تو وہ نشے پہ نشہ
اور نشہ اور اپنی کوانٹٹی انکریز کرتا رہے گا ٹو گین پلیئر، کیونکہ اسے عام دوسری روزمرہ کی ایکٹیویٹی سے پلیئر نہیں آتا۔ اب اگر کوئی شخص نشے پہ نشہ کرتا رہے گا ٹو گین پلیئر، کیونکہ زندگی میں مزہ چاہیے ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو نشے پہ نشہ کیے جا رہا ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ختم ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ نشہ کرنے کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، کچھ فائنینشیل کانسیکوینسز ہیں، کچھ فزیکل کانسیکوینسز ہیں، کچھ ریلیشن شپ کانسیکوینسز ہیں، کچھ ذہنی صحت کے کانسیکوینسز ہیں۔ تو وہ جو کانسیکوینسز آتے ہیں، جیسے کہ اس کی روزمرہ کی زندگی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے، اس کا کام کاج متاثر ہوتا ہے، اس کے فائنینسز غلط جگہوں اور غلط چیزوں پر لگنے لگ جاتے ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہے، اس کے تعلقات تباہ ہونے لگ جاتے ہیں، وہ اپنے ہی گھر والوں کو دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے ڈیو ٹو کانسیکوینسز آف ڈرگس۔ اور جو لوگ اس کے فائدے کی باتیں کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ لوگ تو میرے دشمن ہیں۔ اور تقریباً سارے مریضوں کے گھر والے مجھے ایک بات بتاتے ہیں، تقریباً سارے مریضوں کے گھر والے، کہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ میں ستیلا ہوں، مجھے تو آپ پیار ہی نہیں کرتے، مجھے تو آپ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اینڈ دا فیکٹ از ٹوٹلی اپوزٹ، کہ یہی وہ بندہ ہوتا ہے جسے سب سے زیادہ پیار ملا، جس کی سب سے زیادہ فرمائشیں پوری ہوئی، جس کو سب سے زیادہ توجہ ملی، باقیوں کو پھر تھوڑا بہت کم توجہ ملی۔ مگر وہ کیا کہتا ہے؟ جس کو زیادہ توجہ، زیادہ پیار، زیادہ ٹینشن، زیادہ فرمائشیں پوری کروا کے کیا کہتا ہے؟ مجھے تو آپ نے فٹ پاتھ سے اٹھایا ہے، آپ مجھے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے، میں تو آپ کا بیٹا ہی نہیں ہوں، اصل بیٹا یا بیٹی تو وہ ہے۔ حالانکہ وہ جو جس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے وہ نگلیکٹڈ چائلڈ ہوتا ہے، اس کو نہیں توجہ ملی ہوتی، وہ نگلیکٹڈ چائلڈ ہوتا ہے۔ سو وہ جو کانسیکوینسز پیدا ہوتے ہیں، ان کانسیکوینسز کو آلٹر کرنے کے لیے، ان کانسیکوینسز پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مینیپولیشن۔ پھر وہ مینیپولیشن سٹارٹ کرتا ہے۔ مینیپولیشن میں جھوٹ بولنا مینیپولیشن ہے، اور کانسیکوینسز کا ملبہ کسی اور پر ڈال دینا مینیپولیشن ہے۔ پھر مینیپولیشن کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے کچھ قسموں کا وہ استعمال کرتا ہے۔ جیسے یوزلی جو میں اپنے مریضوں میں دیکھتا ہوں، ویسے تو کتابوں میں تو بہت ساری فارمز ہیں، مگر یوزلی میں نے اپنے مریضوں میں جو دیکھی ہے، جس میں ایک سب سے اوپر والے درجے کی مینیپولیشن ہے، پھڈا ڈال دینا، جھگڑا ڈال دینا، لڑائی ڈال دینا، چیزیں توڑ دینا۔ وہ ایکچولی توجہ ہٹانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی ڈرگ کنزمپشن سے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے تسی ڈرگ تو علاوہ اور کوئی گل کرو، ٹی وی کیوں توڑتا، بھائی نال کیوں پھڈا کیتا، ٹھیک ہے، موبائل کیوں توڑتا، تو جھگڑا کیوں کیا، گالی کیوں دی، یا وٹس ایور جو بھی۔ سو وہ یہ کرتا ہے، اور گھر والے، میں نے دیکھا ہے اپنے تجربے میں ہی کہ نشے کے مریض کو بڑے شریف گھر والے ملتے ہیں، ٹیڑھے نہیں ملتے، پتہ نہیں کیوں، اللہ کا نظام ہے۔ نشے کے مریض والے کو بیوی بڑی شریف ملتی ہے، ماں باپ بہت شریف، سیدھے سادھے، جی جہاں جیسے وہ چلاتا ہے نا ویسے وہ چلنے لگ جاتے ہیں، جیسے وہ چلاتا ہے وہ ویسے چلنے لگ جاتے ہیں۔ شاید ان کا پروفیشن بھی نہیں ہوتا، تو پھر ہم ان کو تھوڑا ٹیڑھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر، ان کو یعنی وہ سارے ٹیکٹکس، وہ سارے حربے بتاتے ہیں۔ مریض کو ویسے شریف سیدھے سادھے ماں باپ، سیدھے سادھے بیوی ملتی ہے، وہ ان کو گھماتا رہتا ہے ادھر ادھر۔ تو اسی لیے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے جب مریض جاتا ہے تو مریض اپنے گھر والوں اور بیوی کو کہتا ہے کہ تم صداقت کلینک کی زبان بول رہی ہو، کیونکہ اس سے پہلے ایک سیدھی سادھی ہاں جی کرنے والے ماں باپ، ہاں جی کرنے والی بیوی ملی ہوتی ہے، میں صحیح کروں میں غلط کروں کوئی مجھے نہ پوچھے۔ وہ کہتا ہے میں اگر دن کو رات کہوں تو تم بھی رات ہی کہو، وہ یہ چاہتا ہے۔ سو پہلا حربہ کیا ہے؟ پھڈے کرنا، جھگڑا ڈالنا، یہ اس کا پہلا حربہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جھگڑا ڈال دو یا بدتمیزی کر دو، ابا کے ساتھ، اماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ اب یہ کیا بات کریں کہ تم نے کیوں بدتمیزی کی؟ وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ نشے پہ نہ بات کرو، کسی اور پہ جو مرضی کر دو۔
اور ایک مینیپولیٹو وے یہ ہوتا ہے. اچھا دوسرا مینیپولیٹو وے اس کا یہ بھی ہوتا ہے گلٹ ٹرپ کروانا, یعنی آپ کو گلٹ انڈیوس کرنا. آپ تو اچھے باپ ہی نہیں ہیں, آپ تو اچھی بیوی ہی نہیں ہے, آپ تو اچھی ماں ہی نہیں ہے. اب جب کسی کو کوئی گلٹ ٹرپ کرائے گا, یعنی اس کو کہے گا تم اچھی ماں نہیں ہو, آپ اچھے باپ نہیں ہو, آپ اچھی بہن نہیں ہو, آپ اچھی بیوی نہیں ہو, تو وہ کیا کریں گے؟ ڈیفینڈ کرنے لگ جائیں گے. میرے اندر کیا کمی ہے, میں نے کیا نہیں کیا تیرے لیے, مجھے بتاؤ میں نے کیا کمی چھوڑی ہے. تو کہے گا کیا کیا ہے تم لوگوں نے, جو کیا ہے دوسروں کے لیے کیا ہے, میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. سو ایک یہ اس کا ٹیکٹک ہوتا ہے کہ آپ کے اندر گلٹ انڈیوس کرنا کہ تم اچھے ماں باپ نہیں ہو, تم اچھے بہن بھائی نہیں ہو, تم اچھے بیوی نہیں ہو, یا جو بھی اس کا کوئی رشتہ ہے, اور ان کو کسی اور کام پہ لگا دینا. اور وہ بیچارے اس کام پہ ہی لگ جاتے ہیں کہ بیٹا ہم نے کیا نہیں کیا تمہاری خاطر, یہ نہیں کیا. میں نے دیکھا ہے, اگین یہ میں اپنے تجربے پہ بات کر رہا ہوں, کہ مریض کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہوا ہوتا ہے, یعنی اس کو ساری چیزیں تھوڑی زیادہ ملی ہوتی ہیں, ساری چیزیں, توجہ, پیسے, ہر چیز اس کو, محبت, شفقت سب زیادہ ملی ہوتی ہے, مگر وہ مینیپولیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے مجھے تو کوئی توجہ نہیں دیتے, مجھے تو کوئی محبت نہیں دیتے, مجھے تو کوئی پیسے نہیں دیتے, مجھے تو کوئی شفقت نہیں ملتی, ساری توجہ, ساری محبت, ساری شفقت کسی اور کو دے آئے ہیں آپ لوگ. سر میرے بھائی کو یونیورسٹی تک نہیں بھیجا گیا, اور میں کیڈٹ کالج گاڑی مجھے میری کے یو میں نے 13 سال 6 سال کی ڈگری 13 سال میں کی ہے سر. میں سب مجھے ملا, پھر میں کہتا تھا ان کو کہ مجھے کچھ نہیں ملا. ہاں سارا کچھ ملا ہوگا اس بھائی کو, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ نشے کے مریض کے باقی بہن بھائیوں کو میں نے ہمیشہ نگلیکٹڈ پایا, وہ ہمیشہ نگلیکٹ ہوئے بیچارے. ان لوگوں سے ہمیشہ صبر اور قربانی مانگی گئی کہ بیٹا تم قربانی دے دو, یہ تو ہے ہی ایسا, تم صبر کر دو, یہ تو ہے ہی ایسا. تو وہ بیچاروں نے ہمیشہ صبر کیا, قربانی دی, اور آخر میں بلیم ملا, الزام ملا. سو ایک یہ ٹیکٹک ہے. اچھا ایک تیسرا ٹیکٹک کچھ مریضوں میں مجھے یہ بھی ملتا ہے, یہ مینیپولیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کا, کہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا. یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے نہیں ملیں گے, مگر پھر بھی ڈیمانڈ کرنا, حصے کی ڈیمانڈ کرنا. بس ٹھیک ہے, میرا تم لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہے, ابا کو عموماً یہ بات کہتے ہیں, میرا آپ لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہے, مجھے آپ الگ کریں, میرا حصہ دے دیں. کون سا حصہ, کیا کیا ہے تم نے آج تک سوائے نشے کر کے پیسے ضائع کرنے کے, کیا کیا ہے؟ یعنی جو ابا نے محنت کی ہے, جو ابا نے کمایا ہے, اب ان کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کرے, مگر ابا کی کمائی میں سے حصہ دے دو جی. ایک شرعی, ایک قانونی طریقہ ہے, جب والدین نہیں اس دنیا میں رہیں گے تو آپ کا ہی ہے, کوئی اور کو نہیں مانگ سکے گا, نہ کوئی اور لے سکے گا. مگر مریض بہت ارلی, ابھی ابا اماں زندہ ہے اور نشے کر رہا ہے, کہتے ہیں میرا حصہ دو مجھے, میں جا رہا ہوں. اور اگر دے دیا تو کیا ہوگا, لٹ پیٹ کے آپ کے پاس آ جائے گا. وہ سارا جائیداد بھی ختم کر کے ہاں پھر آپ کے ہاں, پاس آئے گا. لٹ پٹ کے سارا کچھ تباہ کر کے آپ کے پاس آ جائے گا. اور پھر کیا کہے گا, آپ نے بہت غلط کیا جو مجھے اس وقت, آپ کو تو پتا تھا میں نشے کرتا ہوں, کیوں مجھے حصہ دیا, پھر یہ کہے گا. ٹھیک ہے. سو اس کے پاس ہزار دلیلیں ہیں آپ کو گلٹ انڈیوس کرنے کی, آپ کو برا بھلا کہنے کی, اپنے گریبان میں نہیں دیکھنا. اسی لیے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, بڑا کلیئر لکھا ہوا. ہمارے پاس آ کے چلیے, اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات, ہمارے پاس آ کے کیا کہتا ہے, ان لوگوں کا کاروبار ہے. کبھی ڈرگ ڈیلر کو نہیں کہتا کہ ان لوگوں کا کاروبار ہے, کبھی نہیں کہتا ڈرگ ڈیلر کو جس سے نشے لیتا ہے ان لوگوں کا کاروبار ہے. اچھا ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارا کاروبار نہیں ہے, پھر بھی کہتا ہے کاروبار. ہم تو کہتے ہیں ہمارا یہ روزگار ہے, ہماری روزی روٹی ہے, بٹ ہمیں فخر ہے بیکاز وی آر میکنگ اے ون ون ڈیل, وی آر گیٹنگ سم تھنگ اینڈ ڈیلیورنگ سم تھنگ. کسی کو زندگی کی طرف لے آنا, زندگی کی تلقین کر دینا, ایڈوائز کر دینا از ناٹ اے بیڈ ڈیل. سو وی آر, ہمیں فخر ہے, ہم فخر فیل کرتے ہیں اس پر کہ ہم لوگوں کو زندگی صحت کی تلقین کرتے ہیں. سو یہاں کے وہ ہمیں بھی گلٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کا تو کاروبار ہے, آپ کا تو بزنس ہے, آپ کا یہ ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ہے. گھر والوں کو بھی کہتا ہے یہ پیسے بنا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بنا رہے ہیں, مگر ایک اچھی چیز بھی تو دے رہے ہیں. بالکل پیسے, کیا پیسے بنانا, کیا پیسے کمانا از اے بیڈ تھنگ؟ نو, اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. مگر ہمارے ملک میں تھوڑا مسئلہ ہے یہ
کہ عموماً جو لوگ پیسے پوسے کماتے ہیں ان کو برا محسوس کیا جاتا ہے ان کے بارے میں، اور چندہ اور ڈونیشن اور زکوٰۃ بھی انہیں سے مانگی جاتی ہے، اور ہم سارے برے میں اس کو برا سمجھتے ہیں جو پیسے کماتا ہے. آیا کہ ان اسلام it's not a bad deal, it's not a bad thing if you are doing something and getting money and giving some good life, it's not a bad thing. so ہمیں آ کے بھی کرتا ہے کہ یہ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پیشنٹ کا ایک وہ بن جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بیماری سے، نشے سے توجہ ہٹاؤ اور اس کے لیے کچھ بھی کرو. سو اس کا ایک ورڈ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مینیپولیٹ کرتا ہے. جب بھی کوئی پیشنٹ مینیپولیٹ کرتا ہے تو وہ 2 لفظوں کا بہت استعمال کرتا ہے. ان میں سے ایک ورڈ ہے ہمیشہ کے لیے اور ایک ورڈ ہے کبھی نہیں. یعنی کیا کہتا ہے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں میں ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دوں گا، میں کبھی نہیں نشہ چھوڑوں گا. اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے میں کبھی نہیں نشہ چھوڑوں گا. میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میں کبھی بھی نشہ نہیں کروں گا. تو جب بھی اس کے لفظوں میں ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں یعنی آلویز یا نیور کا ورڈ آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے. آپ میری بات مان جائیں گے تو میں کبھی نشہ نہیں کروں گا، آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں پھر اس سے زیادہ ہمیشہ نشہ کرتا رہوں گا، میں کبھی نشہ نہیں چھوڑوں گا. اس کے فریزز میں جب آلویز کا ورڈ آئے، جب نیور کا ورڈ آئے تو وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے. یہ کلیئر سائن ہے. ایک اور سائن ہے، جب وہ مینیپولیٹ کرے گا تو وہ تھریٹ دے گا. اگر اس کے فریزز میں تھریٹ ہے، میری بات نہیں مانیں گے تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مینیپولیٹ کر رہا ہے. میری بات نہیں مانیں گے، مجھے آج نہیں لے کر جائیں گے تو پھر میری لاش لے جائیے گا، مینیپولیشن. میری بات نہیں مانیں گے تو میں کبھی بھی نشہ نہیں چھوڑوں گا، آج مجھے لے جائیں گے تو میں کبھی نشہ نہیں کروں گا. تو آلویز یا نیور کا ورڈ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے. اچھا، ابھی جیسے سر نے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ مینیپولیشن میں لوگ کس طرح کے بیہیویئرس اپنا رہے ہوتے ہیں، تو جب سر یہ بات بتا رہے تھے تو مجھے پیشنٹ یاد آئے. ان کا نام تو میں نہیں لے رہی، ان کا نام کانفیڈینشیل رکھتے ہیں، بٹ انہوں نے ایک بات کہی اپنی فیملی کو. وہ یہاں سے نہیں تھے، وہ انٹیریئر سندھ سے تھے اور وہ یہاں پر آتے تھے فالو اپ کرنے کے لیے. تو جب وہ یہاں پر آ رہے ہوتے تھے تو اپنی سسٹر کے گھر پہ رکے ہوئے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے صداقت مت لے کے جائیں. اور جس دن انہیں صداقت آنا ہوتا تھا تو وہ گھر پہ ایک واویلا سا مچا دیتے تھے، شور مچاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے وہاں مت لے کے جایا کرو، میرا وہاں جا کر موڈ خراب ہو جاتا ہے، مجھے وہاں کے لوگ پسند نہیں ہیں. اچھا، دوسری بات وہ یہ بھی کہتا تھا ان کے ساتھ کہ میں وہاں جاتا ہوں تو جو مریض ہوتے ہیں وہ وہاں پر نشوں کی باتیں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب میں یہ پیتا تھا، میں یہ کرتا تھا، تمہارے کیا ارادے ہیں، تمہارا کیا ہے، تو مجھے وہاں جا کے اور بھی زیادہ کریونگ ہوتی ہے، اس لیے مجھے وہاں جانا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح ان کی یعنی کہ مدد کی کال آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ پیشنٹ تو تیار نہیں ہے یہاں آنے کے لیے اور اتنا چیخ چلا رہا ہے، منع کر رہا ہے. تو اس وقت میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ یہاں پر آ جائیں. تو وہ یہاں پر آ گئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم اس کی بات مان جاتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے صداقت نہیں جانا، تو یہ بالکل ریلیکس رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، کوئی غلط کام، کوئی ایکشن کچھ بھی نہیں، بلکہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. لیکن جس دن اس کو یہاں پر آنا ہوتا ہے وہ یہاں آنے کے لیے بہت اپنا موڈ صبح سے ہی خراب کر لیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے صداقت جانا ہی نہیں ہے، اگر آپ مجھے نہیں لے کے جائیں گے تو میں خوش رہوں گا اور وہ کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے وہاں لے کے جائیں گے تو مجھے اچھا فیل نہیں ہوگا اور میں وہ کچھ بھی نہیں کروں گا، علاج کے پروٹوکالس فالو کرنا یہ سب کچھ نہیں کروں گا اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی. تو وہ اصل میں ایک مینیپولیٹو فارم ہوتی ہے جس میں مریض آپ کو اس طرح سے اکساتا ہے، اس طرح سے مینیپولیٹ کرتا ہے. وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گھر پہ رہ کے زیادہ سکون میں ہوں اور جب آپ مجھے کلینک لے کے جاتے ہیں تو میرا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور جب بھی وہ یہاں پر آتا ہے تو وہ آف کر کے موڈ اپنا چلا جاتا ہے، جس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فیملی بھی کہیں نہ کہیں ایسا انڈرسٹینڈ کرنے لگتی ہے کہ سکون برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے وہاں نہ لے کر جائیں. صرف یہی نہیں ہوتا، مینیپولیٹو بیہیویئرس میں اور بھی بہت سے کائنڈس آتے ہیں. یعنی جب مریض ایڈکشن کی بیماری میں آتا ہے تب سے لے کر ایڈکشن کے علاج میں آنا اور علاج کے بعد کی جو اسٹوریز ہوتی ہیں
उस सब में मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स एक्टिवेटेड चलता रहता है। डिफरेंट वेज से मरीज जो है वो आपको मैनिपुलेट करता रहता है। कभी वो आपको प्यार मोहब्बत से मना रहा होता है, तो कभी वो आपके सामने ड्रामेटिक कंडीशंस क्रिएट कर देता है। जैसे कुछ मरीज बहुत मासूमाना, बहुत इनोसेंट सी बातें कहते हैं कि आप मुझे ले चले, मेरा सेमेस्टर खराब हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कैसे रहना है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी भी नशा नहीं करूँगा, मैं नशे की तरफ देखूँगा भी नहीं, लेकिन ये कि मेरा क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक हो जाएगा तो मुझे आप अभी नहीं ले चलें। ये वाली बात भी तकरीबन सारे ही मरीज़ों में देखा है। मैं बाज़ दफ़ा हमारी जो प्रोफेशनल मीटिंग होती है मैं उसमें भी कहता हूँ कि सदाकत क्लिनिक के नमक में क्या ऐसा है या खाने में क्या ऐसा है कि यहाँ आने से पहले तक घर वाले उसे कह रहे होते हैं बेटा पढ़ो, काम पे तवज्जो दो, हमें भी को वक़्त दिया करो, पढ़ो, काम पे तवज्जो दो, हमें भी को वक़्त दिया करो, और वो आगे आगे दौड़ रहा होता है, ना वो पढ़ रहा होता है, ना काम पे तवज्जो दे रहा होता है, ना घर वालों को वक़्त दे रहा होता है। मगर जैसे ही वो यहाँ एंटर होता है, एडमिट होता है, दूसरे दिन कहता है कि जी मेरी सांस बंद हो जाएगी, मैं घर वालों के बगैर रह नहीं सकता। जैसे मिस सुमेरा ने अभी बात की, मेरा जो सेमेस्टर है, मेरी जो तालीम है उसका बड़ा हर्ज हो रहा है, मेरे कारोबार का बड़ा हर्ज हो रहा है, मेरे काम का बड़ा नुकसान हो रहा होता है। तो एक्चुअली मैनिपुलेशन होती है। यहाँ आने से पहले उसको ना काम की फिक्र होती है, ना तालीम की फिक्र होती है, ना घर वालों की फिक्र होती है, ना बीवी बच्चों की फिक्र होती, किसी की कोई नहीं फिक्र होती। सारे उसके पीछे लगे होते हैं, कहते हैं हमें भी को वक़्त दो, और वो उसके टोटली अगेंस्ट। वो कहता है मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, ठीक है मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, मुझे नहीं पूछना। सो यहाँ आते ही उसको ये सारी चीज़ें याद आती है। तो मैं बाज़ दफ़ा मीटिंग में भी कहता हूँ कि ये सदाकत क्लिनिक के नमक में कुछ ऐसा है कि यहाँ आते ही मरीज़ ठीक हो जाता है, तो असल में वो ठीक नहीं हो जाता, वो मैनिपुलेट करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि मेरा सांस बंद हो रहा है आप लोगों के बगैर। असल में उसका सांस बंद हो रहा होता है उसके बगैर, क्योंकि जैसे मैंने बातचीत के शुरू में कहा कि जब उसका ब्रेन नशा कंज्यूम करने लगता है तो जो नेचुरल सिस्टम है प्लेयर का वो बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और आर्टिफिशियली वो मज़े ले रहा होता है। और यहाँ जब आता है तो वो आर्टिफिशियल निज़ाम भी हम बंद कर देते हैं, तो उसकी ज़िंदगी से मज़ा ख़त्म हो जाता है। बट इसका ताल्लुक सदाकत क्लिनिक में बंद होने से नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी इस बात को? इसका ताल्लुक नशे के बंद होने से है। अगर वो किसी जगह भी बंद होगा तो उसका मज़ा बंद हो जाएगा। बट वो क्या समझता है कि ये जो मैं सदाकत क्लिनिक में आ गया हूँ तो मेरा मज़ा बंद हो गया है। बट इसी सदाकत क्लिनिक में मैंने देखा है कि जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हम मेडिकेशन देते हैं और उसका वो नेचुरल निज़ाम रिहेबिलिटेट होता है, तो वो खुशी खुशी रह रहा होता है, उसको उस तरह से भी नहीं होता। शुरू के दिनों में सारे ही मरीज़ मुझे कहते हैं कि सर अगर मैं यहाँ रहा तो मैं मर जाऊँगा, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं नहीं रह सकूँगा। मगर वही मैं देखता हूँ 50-60 दिन के बाद गेम कर रहा होता है, एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, मौज मस्ती कर रहा होता है और अच्छी तरीके से रह रहा होता है। मैं चाहूँगा कि कुछ मरीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करें। सर मेरा फिजिकल एक्टिविटीज़ वाला याद है आपको पिछले बार वाला? जी मैं जब बोलता था बोलता यहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर फिर आगे क्या क्लासेस लेते रहते हैं। और फिर ये मकास हमारे ग्रुप्स डाइवर्ट करते थे और खड़े होकर कहते थे कि सर यहाँ पे ना फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं है। मेरी तो फील्ड ऐसी है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे फिजिकल एक्टिविटीज़ चाहिए, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे ग्राउंड चाहिए, मुझे रनिंग करने की आदत है, मुझे मशीन्स चाहिए। तो ये हर वक्त जो है वो बार बार इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो। ऐसे मुझे याद है नदीम हारिस का, अब्दुल समद का, आदिल का, सारे ही तकरीबन ये जो हैं अरीज, सारे ही शुरू के दिनों में यही कहते हैं यहाँ मैं और पागल हो जाऊँगा। मैंने आज तक इन 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ कोई मरीज़ नहीं देखा, लिटरली कोई मरीज़ नहीं देखा कि जो यहाँ से जाते हुए और पागल हो गया हो या और बीमार हो गया हो। हर मरीज़ बेहतर होके गया, हर मरीज़ बेहतर होके जाता है। तो बट मरीज़ शुरू के दिनों में क्या समझता है, मैं अगर यहाँ रहा तो मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे ये हो जाएगा, मैं और ख़राब हो जाऊँगा। क्यों ऐसा समझता है? वो झूठ नहीं बोल रहा होता। क्यों ऐसा समझता है? क्योंकि उसका हमने मज़े का सिस्टम बंद कर दिया, नेचुरल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। जब 50-60 दिनों में नेचुरल एक्टिवेट होता है तो वही मरीज़ कहता है अच्छा हुआ जो भी हुआ, क्योंकि उस वक्त उसको नशे की तलब हो रही होती है और वो नशे के लिए कर रहा होता है। क्या ये रहा होता है कि मुझे बीवी की याद आ रही है, मुझे बच्चों की याद आ रही है, मुझे माँ की याद आ रही है, बाप की याद आ रही है, मगर उनकी नहीं याद आ रही होती,
نشے کی یاد آ رہی ہوتی ہے تو وہ مینیپولیٹ کر کے اس طرح سے ایموشنل بلیک میل کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے. سو یہ بھی ایک مینیپولیٹو ٹیکنیک ہوتی ہے یا مینیپولیشن ہوتی ہے جو کہ پیشنٹ کرتا ہے. بٹ اگین ان ایڈکشن وہ کرتا ہے، بیماری میں وہ کرتا ہے. جیسے جیسے وہ ٹھیک ہوتا ہے یا اس کے ٹھیک ہونے کے سائن ہوتے ہیں کہ وہ مینیپولیشن کرنا آہستہ آہستہ بند کر دے گا. جیسے ہی مریض ٹھیک ہوگا تو مینیپولیشن کرنا بند کر دے گا. مینیپولیشن میں وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میرا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. وہ اس چیز کی اسیسمنٹ بھی نہیں کر پاتا کہ میرے لیے ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. اسی لیے تو کتابوں میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے، نشے کی بیماری کی جو کتابیں ہیں، کہ نشے کے مریض کے علاج کا فیصلہ گھر والوں نے کرنا ہوتا ہے. وہ تو بیچارہ مینٹلی طور پر یا اس کے برین کا اسٹرکچر اس طرح اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے. وہ تو موت کی طرف، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. گھر والوں کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے، ماں باپ بڑے وائز ہوتے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور وہ کبھی اس کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے، آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ لوگ ایسے ہی بلا وجہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو تو کوئی اور کام نہیں ہے، بس آپ لوگ فارغ ہیں اور میرے پیچھے آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں. آپ کو تو میں اچھا نہیں لگتا. ہاں میں اب دیکھیے گا میں کیا کرنے والا ہوں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، بڑی بڑی باتیں، اور کر کچھ بھی نہیں رہا ہوتا، صرف باتوں سے جو ہے دنیا چلا رہا ہوتا ہے. سر میرا سوال ہے کہ اتنا سب مطلب کہ نقصان ہوتا ہے، اس کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، پڑھائی ضائع ہوتی ہے، کاروبار میں ان کا کچھ بھی مطلب نہیں ہوتا، کیریئر نہیں ہوتا، یہ سب نشے کی بیماری میں ختم ہوا ہوتا ہے. جبکہ یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ مجھے نشے نے تباہ کر دیا ہے، علاج کے بعد بھی وہ یہ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ میں اس بیماری میں ہوں، تو پھر بھی وہ بلیم ان چیزوں پہ کیوں لگاتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے ابھی باؤنڈ کر کے رکھا ہے، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میں بزنس نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے آپ لوگوں نے بس فالو اپس پہ لگا دیا ہے. تو یہ وہ چیز کیوں نہیں سمجھ رہا ہوتا ان کا دماغ کہ اصل میں یہ تو سب نشے سے اسٹارٹ ہوا نا. تمہارا فضول میں تھوڑی نا علاج ہو رہا ہے، نارمل انسان ہوتے، تم چلتے پھرتے رہتے تو ہم تم کو بند کروا دیتے تو الگ بات تھی. لیکن تم نے نشہ کیا، ایڈکشن آیا، اس کے بعد ٹریٹمنٹ آیا نا. ٹریٹمنٹ میں یہ ساری پابندیاں لگی نا کہ آپ نشہ نہ کرو. تو یہ ان کا برین کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہوتا اور بار بار کیوں اس مینیپولیشن پہ آتے ہیں کہ ہمارے فالو اپ بند کروا دیں، آپ میرا ابھی وقت ضائع کر رہے ہیں، میں بور ہو رہا ہوں، میرے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو یہ ساری جو بلیم ہے وہ ٹریٹمنٹ پہ کیوں لگاتا ہے، نشے پہ کیوں نہیں لگاتا کہ اس کی وجہ سے یہاں ہوں میں. یہ بھی مینیپولیشن کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی مینیپولیشن کی ہی ایک ٹائپ ہے کہ وہ بلیم کرتا ہے، الزام دیتا ہے دوسروں پر، اپنی نشہ کرنے کا بھی الزام دیتا ہے اور پھر علاج کا الزام بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا آپ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں. اور یہ مینیپولیشن میں ہی ایسا ہوتا ہے، یعنی جب تک مریض ٹھیک نہیں ہوتا وہ مینیپولیشن کرتا رہتا ہے، اور جب تک وہ مینیپولیشن کرتا رہتا ہے تو اس کے اوپر اسے زیادہ ٹریٹمنٹ اور زیادہ باؤنڈریز کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا ابھی. اور سارے ہی مریض کرتے ہیں. آپ نے ایک فریز استعمال کیا جو کہ بہت اچھا ہے کہ وہ فضول میں تو ان کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی آج تک مجھے کوئی مریض نہیں ملا کہ ان کے گھر والے ایسے ہی شوقیہ طور پر فضول میں وہ بہت اچھا چل رہا تھا، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں شوق تھا کہ ہم اپنے بچے کو ریہیب کا ایک چکر کٹوائیں. جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کو شوق کہ جی نارتھرن ایریاز کا ایک چکر لگوائیں، یا شوق ہوتا ہے کہ باہر ملک کا، دبئی کا ایک چکر لگوائیں، کوئی یونیورسٹی کا چکر لگوائیں. یعنی مجھے کوئی بھی آج تک مریض نہیں ملا کہ ان کے والدین آئے ہوں کہ جی ہمیں بڑا شوق تھا کہ ہمارے بچے کو ہم نے سارا کچھ دکھا دیا، ریہیب نہیں دکھایا، تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایک ریہیب کا چکر لگوائیں. تو مگر مریض ایسا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں فضول میں آ گیا ہوں. بلکہ ایک اور بات ہے، شروع کے دنوں میں تو مریض یہ بھی کہتا ہے کہ میں غلط بندہ آ گیا ہوں، یہ گھر والوں کا دماغ خراب ہو گیا تھا جو مجھے یہاں لے آئے ہیں. تو علاج کی تو کسی اور کو ضرورت تھی، وہ گھر میں سے کسی کے اوپر لگا دیتا ہے الزام. علاج کی تو اماں کو ضرورت تھی، علاج کی تو میری بیگم کو ضرورت تھی، علاج کی تو بیوی کو ضرورت تھی، علاج کی تو بھائی کو ضرورت تھی. عریض بولتا تھا علاج کی تو اماں کو ضرورت ہے. ہاں تو اس مینیپولیشن میں جو لوگ آتے ہیں تو وہ مریض کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں ایک فریز
کہ جب تک آپ مریض کے پیچھے لگے رہیں گے آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. مریض کہے گا، کبھی کہے گا میری شادی کر دو، کبھی کہے گا مجھے فلاں کاروبار کرا دو، کبھی کہے گا مجھے یہ کر دو، کبھی کہے گا وہ کر دو. آپ اس کے پیچھے لگے رہیں گے کہیں بھی نہیں پہنچیں گے، بیماری کی دلدل اور بیماری کی تباہیوں میں پہنچیں گے. اور اگر اسے ٹھیک کرنا ہے تو صرف اور صرف سائنس کو فالو کریں. سائنس کیا کہہ رہی ہے اور آج کے دور میں سائنس کیا کہہ رہی ہے یہ جاننا بہت آسان ہے. ہمارے ہاتھوں میں سائنس ہے. گوگل کریں ہاؤ کین وی ہیلپ این ایڈکٹ، بینگ فیملی، بینگ وائف، بینگ پیرنٹس. ایک ایک ورڈ آپ کے سامنے آ جائے گا، سائنٹیفکلی پروو چیزیں آ جائے گی. آپ گوگل پہ لکھیں کہ مریض کیسے مینوپولیٹ کرتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائے گی. ہم کوئی ایسے ہی یہ باتیں نہیں کر رہے، ساری باتیں ریفرنس بیسڈ ہے، ساری باتیں ریسرچ پرووڈ ہے، ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. بلکہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی بیماری کے بارے میں سیکھیں کیونکہ یہ مینوپولیشن کو ڈیفیوز کرنے کی ٹیکنیک ہے. مریض رکھی ہوئی تھی آپ کی ساری چیزیں پر پھر بھی میں ریلیکس ہوا. میں اس لیے ریلیکس ہوئے کہ آپ نے اسموکنگ کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. سو میں فیملیز کو یہ بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بیماری کے بارے میں سیکھیں. اور مریض ہمیں کم مینوپولیٹ کر پاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مینوپولیٹ کر رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ مینوپولیٹ کر رہا ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ صحیح باتیں نہیں کر رہا، یہ فیکنگ کر رہا ہے، یہ اوپر سے کچھ اور ہے ابھی اندر سے کچھ اور ہے. اس کی باڈی لینگویج، اس کے الفاظ کا چناؤ بڑا کلیئر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اندر ابھی ٹھیک نہیں ہوا. بٹ فیملی کیونکہ پروفیشنلز نہیں ہوتے، ان کو اس کی بیماری کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ مریض کی مینیپولیشن میں آتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے میری فلاں لڑکی سے شادی کر دیں، وہ شادی کر دیتے ہیں اور ٹھیک 6 مہینے بعد کہتا ہے اس لڑکی سے میری جان چھڑاؤ گے تو میں ٹھیک ہوں گا، میں تو نشہ اس کی وجہ سے کرتا ہوں. پہلے جو الزام ماں باپ پہ ہوتا ہے، پھر وہ الزام بیوی پہ ہوتا ہے، پھر وہ الزام کسی اور پہ ہوتا ہے، اور وہ الزام پہ الزام دیے جاتا ہے اور گھر والے اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہتے ہیں کہ شاید کو قصور ہمارا ہی ہے. یعنی ہم تک جب پہنچتے ہیں نا تو گھر والے بھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی کوئی قصور ہے، یہ ہمیں کوئی ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، جو کہ ٹوٹلی متھ ہے. وہ ایک بیمار شخص ہوتا ہے، نشے کی بیماری میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور یہ ساری اس کی بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ الزام تراشیاں کرتا ہے، وہ جھگڑے کرتا ہے، وہ پھڈے ڈالتا ہے، وہ پیسے مانگتا ہے، وہ حصہ مانگتا ہے. وہ کبھی بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ بندے کو شک ہوتا ہے کہ یار ہماری سوچ میں کوئی خرابی، اتنا اچھا ہو جاتا ہے، اوورلی نائس، بہت اچھی اچھی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. اگلے ہی دن وہ ایک مختلف پکچر میں سامنے آتا ہے، بہت بری پکچر کے ساتھ. اگین مینیپولیشن، اس کا اچھا ہونا بھی مینیپولیشن ہوتی ہے، اس کا برا ہونا بھی مینیپولیشن ہوتی ہے. کہ بیماری سے توجہ ہٹانا. اچھا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں، ایسے ہی آپ لوگ فکر کرتے ہیں میں کوئی نشہ کرتا ہوں. برا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نشے کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ لوگ ان پھڈوں کے بارے میں، جھگڑوں کے بارے میں سوچنا ہے. مگر اگین اگر آپ مینیپولیشن کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں، مینیپولیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، اس کام کو آسان بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں. ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا مطلب ہے ان کی بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں. جتنا زیادہ آپ ان کی بیماری کو جان لیں گے اتنا زیادہ آسانی سے آپ مریض کی مینیپولیشن کو ڈیفیوز کر سکیں گے. ورنہ کیا ہوگا، جیسے کہ ایک اور مینیپولیشن آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پاس رہتا ہے، میں بھی تقریباً روزانہ مریضوں سے ملتا ہوں، میرے باقی کلیگز بھی ملتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ملتے ہیں. مگر مریض نے پیٹ درد ابا کو بتانا ہوتا ہے، قبض کی شکایت اماں کو کرنی ہوتی ہے، اور جو اور کوئی اگر اس کا پنکھا نہیں چل رہا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ میٹنگ میں کرنی ہوتی ہے. تو دس از آلسو اے مینیپولیشن. کیونکہ اگر اس کو کوئی شکایت ہے تو وہ جو سارا دن میں مل رہا ہوں، آئی ایم اے رائٹ پرسن، یا مائی ٹیم ممبر از آلسو اے رائٹ پرسن، کہ وہ میرے ٹیم ممبر کو کہے جی یہ ایک مجھے مسئلہ آ رہا ہے. مگر مریض میٹنگ میں اگر باتیں کرتا ہے، مجھ سے نہیں کی، ہاں اگر مجھ سے بھی باتیں کی اور میں نے اس کی باتوں پر کوئی کان نہیں دھرے تو پھر اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیملی ممبر سے بات کر سکتا ہے. مگر میں نے دیکھا ہے کہ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا کہ مجھے کوئی قبض ہے، میرے کو پیٹ میں درد ہے، میرے کو سر میں درد ہے، میرے کو سانس رک رہی ہے یا کچھ ہے. مگر جیسے ہی گھر والے آئیں گے، میری سانس رک رہی ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے،
مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ سر میں درد ہوگا تو پھر تو کوئی 2-3 دن کا انتظار تو نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جو صبح ملتا ہے شام ملتا ہے راؤنڈ کرتا ہے ڈاکٹر اس کو بتائے گا نا کہ جی ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے. ڈاکٹر پوچھے تو سب ٹھیک ہے, میٹنگ آئے تو سر میں درد ہے, ٹانگ میں درد ہے, تو پھر کیا کہاں درد ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہاں درد ہے. ٹھیک ہے. سو مینیپولیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, بیماری کو سیکھیں. یہ ہیلے بہانے کرتا ہے وہ مینیپولیشن میں, بیماری کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں. جی تو کیا یہ جو کرتا ہے وہ خود اس چیز سے اویئر ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں؟ مینیپولیشن میں وہ اویئر ہوتا ہے سب کانشیس لیول پر, کیونکہ وہ توجہ ہٹانا چاہ رہا ہوتا ہے بیماری سے, مگر وہ یہ اویئر نہیں ہوتا کہ میں یہ مینیپولیشن کر رہا ہوں. وہ اسی کو سچ مانتا ہے, اسی کو سچ جانتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے ریالٹی وہی ہے جو وہ بول رہا ہے. ہاں اس کے لیے ریالٹی وہی ہے, اور وہ سمجھ بھی یہی رہا ہے. ہاں وہ سمجھ بھی یہی رہا ہے کہ یہ علاج میری زندگی خراب کر رہا ہے, یہ علاج میرا وقت ضائع کر رہا ہے, مگر وہ اس چیز سے آشنا نہیں ہے کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں. تو سر یہ چیز کب سمجھے گا کہ یہ سب نشے نے کیا ہے, یہ علاج نے نہیں کیا, علاج نے تو مجھے زندہ رکھا ہوا ہے؟ جاوید بتائیں گے. جاوید کتنے عرصے میں, کیونکہ جاوید سب سے سینئر ہیں, کتنے عرصے میں یہ والی سینس آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ٹریٹمنٹ ہی مجھے زندگی کی طرف لے کر آیا؟ سر یہ مجھے تو ابھی آئی ہے. آپ کو ابھی آئی, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال بعد. تو تقریباً جی اندازاً 2 سال. اگر کتابوں میں دیکھیں تو 28 منتھس کا بھی ذکر ہے کہ 28 مہینے لگتے ہیں مریض یہ چک جاری رکھتا ہے, کب علاج سے جان چھڑاؤ گے, مینٹل چینج آنے ہاں مینٹل چینج آنے میں کب جان چھڑاؤ گے, مجھے کہاں پھنسا دیا ہے, مجھے کہاں. میرا کل بھی ڈینائل ایکٹیویٹ ہو گیا تھا رات میں. اچھا بھائی سے میری باتیں ہونے لگی, میں نے بھائی کو کہا میں فالو اپ پہ کب تک جاتا رہوں گا, یہ وہ, تو میں علاج سے ہٹ کے باتیں کر رہا تھا. اچھا بھائی سے میرا تھوڑا سا بات چیت کا سلسلہ معطل ہو گیا. بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا, میں لیٹ گیا, میں لیٹا ہوا تھا بیٹھے, مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط باتیں کر دی تھوڑی سی. اچھا پھر میں نے بھائی کو واپس بلایا, امی کو میں نے واپس بلایا, میں نے کہا دیکھیں میرا ڈینائل ایکٹیویٹ ہو گیا تھا, میں نے بیماری کی وجہ سے ساری باتیں کر دی, سارا ملبہ بیماری کے اوپر ڈال دیا. کوئی بات نہیں, فالو اپ مینٹین کرتا رہوں گا جب تک مجھے بلاتے رہیں گے, میں جاتا رہوں گا, ایسی کوئی بات نہیں, میں نے کچھ نہیں کیا. ہاں اچھا یہاں پر آپ نے کوشچن کیا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں سمجھ رہا ہوتا اور وہ کرتا کیوں ہے ایسا. تو بیسکلی مینیپولیشن کا جو ایک سب سے بڑا مین کاز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کمفرٹیبل رہنا چاہتا ہے, یعنی اس کا کمفرٹ کس چیز میں ہے. علاج کمپلیٹ ہو گیا, اس نے علاج بھی کروا لیا ہے, لیکن علاج کے بعد ہی اصل پکچر جو ہے وہ پیشنٹس کی آفٹر ٹریٹمنٹ گھر جانے کے بعد بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ڈینائل ایکٹیویٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور پیشنٹ چاہتا ہے کہ میں رہوں ریلیکس, میں رہوں کمفرٹیبل. اب جیسے اگر ہم سمیر کی بات کرتے ہیں تو آپ جب بھی ان کی رپورٹنگ کرتی ہیں تو آپ نے کچھ چیزیں ہائی لائٹڈ دیکھی ہوں گی. اس میں ایک سب سے پہلی چیز یہ کہ اٹھنے میں دیر کرتا ہے, کیونکہ وہ ریلیکس رہنا چاہتا ہے, وہ کمفرٹیبل رہنا چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر جاؤں, وہ نہیں چاہتا کہ میں گھر سے دور رہوں, وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں جو ہوں وہ دوائیاں کھاتا رہوں, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنے مطابق گزاروں. اسے باؤنڈریز پسند نہیں آ رہے, اسے یعنی لمیٹیشنز پسند نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, مینیپولیشن کرتا ہے. جب بھی وہ یعنی کہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کمفرٹ خراب نہ ہو اور جیسا میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں ویسے ہی گزرتی رہے, تو اس کے لیے وہ کچھ ایکشنز لیتا ہے جس سے وہ آپ کو مینیپولیٹ کرتا ہے. اور اس کا سائیکالوجیکل پریشر کیا نکلتا ہے کہ فیملی ڈسٹرب ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم کچھ دنوں پہلے بتایا بھی تھا سمیر کے بارے میں کہ سمیر نے ایک دن جو ہے وہ گھر پہ شور مچانا شروع کر دیا تھا, رو رہے تھے زور زور سے اور اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے, مار رہے تھے ہاتھ سے, آپ کچھ اس طرح رپورٹ کر رہی تھی. تو بیسکلی اس کا ایک مقصد تھا اور اس مقصد کے پیچھے کیا تھا کہ میں نے فالو اپ نہیں جانا, میں نہیں جاؤں گا, باؤنڈریز ہٹ جائے, باؤنڈری ختم ہو جائے, میں کیوں جا رہا ہوں, نارمل انسانوں کی طرح رہوں میں. تو یہ چیز مطلب اس کے ذہن میں, اور کل بھی تھی, رات بھی تھوڑا پریشرائز ہو گئے تھے, کہہ رہے تھے میں ایسا نہیں ہے کہ میں فالو اپ پہ جانا نہیں چاہتا, مگر بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا یہاں پہ مطلب وہ اکسا گیا ہوں, یہ سارا ماحول دیکھ کے, بند رہ کے, کچھ بزنس نہیں ہے, کچھ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ. اور جبکہ دیکھا جائے تو ایکٹیو ایڈکشن میں بھی سمیر مطلب کوئی بزنس کے حساب سے دیکھا جائے تو کمالات نہیں کر رہے تھے, بلکہ آئی تھنک بزنس ہی نہیں کر پا رہے تھے. یہ تو بیمار ہونے کے بعد سب کچھ مطلب اب جیسے ہی وہ ٹھیک ہوئے تو ان کو لگتا ہے کہ اب میں زندگی کی ساری رسپانسبلٹیز نبھا سکتا ہوں,
और जब मैं निभाऊंगा तभी तो मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म होगा। तो बेसिकली वो फोकस कहाँ पर है, ट्रीटमेंट को ख़त्म करना और लाइफ के टूवर्ड्स आना। जबकि लाइफ में आने के लिए आपको इलाज को फॉलो करना पड़ेगा। आप लाइफ में तब आएंगे जब आप इलाज को फॉलो करेंगे। मैम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसमें बड़ा होता है, बंदे को लगता है कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में हूँ, मैं रोक सकता हूँ, कोई सदाकत ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी अपने आप को रोक सकता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैनिपुलेशन में जो भी शख्स मैनिपुलेट करता है वो सबसे पहले अपनी ज़ात को यानी बढ़कर बताता है, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट बताता है, इसलिए क्योंकि उसने आपको मनाना होता है, वो अपनी रिट आपके ऊपर रखना चाहता है। क्योंकि अगर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होगा तो आप उसकी बातों से मुतासिर नहीं हो सकेंगे। तो हमेशा कुछ ऐसा करके आपको दिखाता है कि आपको यकीन होने लग जाए कि हाँ शायद यही ठीक कह रहा है, और जैसे ये कह रहा है हमें उसे उसी तरह से लेके चलना चाहिए। सर मेरा सवाल अब भी यही है कि ये नशों को कब जिम्मेदार ठहराना स्टार्ट करेगा? जब ये ठीक हो जाएगा, ठहरा रहा है। जब ये ठीक हो जाएगा, यही इनके ठीक होने की इलामत होगी। और अप्रोक्स 1 to 5 ईयर्स में ये स्टेट आती है। ज़्यादातर लोग 1 साल में इस स्टेट में आ जाते हैं, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नशों ने उनकी ज़िंदगी को। हम समीर से ही पूछते हैं, समीर आप भी तो कुछ बताएं, आपको कितना अर्सा हो गया अब आप ठीक हैं? सर मुझे 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने यानी 100 दिन अंदर रहे, 100 दिन बाहर होने वाले हैं। तकरीबन 100 दिन बाहर, तो 200 दिन हो गए। तो आपकी क्या राय है? जैसे आपकी बेगम ये कह रही हैं कि ये अभी भी इलाज को ब्लेम कर रहे हैं, आया कि ब्लेम ड्रग्स को करना चाहिए? सर ब्लेम नहीं कर रहा, असल में जो है मुझे बाउंडनेस हो गई है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से जैसे कि मोबाइल नहीं है मेरे पास, जैसे कोई बिजनेस नहीं है, तो पहले भी मैं बिजनेस करता था अपना, तो ये कि मुझे बिजनेस करना चाहिए कि अभी प्रोडक्टिव लाइफ में आ जाऊंगा तो बिजनेस करूंगा, ये रात को ही मैंने समझा लिया था खुद को, तो बस यही है। अच्छा यानी आपने अपने आप को समझा भी लिया था। हाँ चलो अच्छी बात है। वो क्रेविंग तो नहीं होती सिगरेट की? हाँ सर होती है। असल ये भी एक मसला है कि सिगरेट की जो क्रेविंग होती है, पर वो सर रात के टाइम पे होती है, पर डेली नहीं होती, कभी कभार होती है, जब मैं सोचता हूँ सोचे आ जाती है सिगरेट की। फहद से पूछते हैं, फहद ये समीर को गाइड करें ना, आपको भी तो क्रेविंग होती होगी, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? सर मैं टीवी वगैरह देख लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ। टीवी देख लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, और सर बस यही करने को होता है, यही कर लेता हूँ तो मैनेज हो जाता है। तो वालिदैन के साथ को बाहर घूमने घुमाने नहीं जाते? सर घूमने घुमाने आजकल तो रमजान चल रहा है अभी फिलहाल। वैसे ही शॉपिंग पे अभी आखिरी अशरा शुरू हो रहा है। सर आप शॉपिंग करेंगे तो थोड़ा होगा। हाँ ऐसे भी किया जा सकता है कि बाहर कहीं चक्कर लगाने जाया जा सकता है, शावर किया जा सकता है, कंप्यूटर गेमिंग खेली जा सकती है। हाँ गेम खेली जा सकती है, वीडियो गेम। सर मगर ये फैमिली के साथ बैठता नहीं है, चुप रहता है बिल्कुल। अच्छा ये एक गलत चीज़ है, आपको फैमिली के साथ बैठना चाहिए। बस अपने रूम में, और रूम का डोर बंद नहीं होता, मगर लेकिन वो थोड़ा वो होता है। हाँ आइसोलेशन हम सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आइसोलेशन में ज़्यादा क्रेविंग होती है। अगर पेशेंट आइसोलेट रहता है, लोनली रहता है, तो क्रेविंग ज़्यादा होती है। सर ये इसने मुझसे शेयर किया कि क्रेविंग हो रही है, फिर हम जब वॉक करने गए तो उधर 3 लड़के सिगरेट भी पी रहे थे। अच्छा ऊपर से इसने और मुझे कहा कि इस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, और हमने दूसरी तरफ वॉक की तो फिर कह रहे थे कि मेरा ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर लम्हा आ गया है, शायद मुझे घर वापस जाना चाहिए। तो फिर हमने वॉक भी नहीं की और फिर जो है हम घर वापस आ गए। लेकिन ये अच्छी बात है कि फ़ौरन से घर आके इसने बात लिया और खुद को फ्रेश कर लिया इसने। चलिए अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं और कर रहे हैं। शहरियार को कोई मसाइल होते हैं? आपको घर गए हुए आपको कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। तो आपको कोई मसाइल होते हैं घर पे? क्या क्रेविंग वगैरह होती है, मैनेज कर लेते हैं। अच्छा एक दूसरी टेक्निक बाउंड्रीज है मैनिपुलेशन को मैनेज करने की, कि यहाँ से जाने से पहले जो एक बाउंड्रीज का हम सेट क्रिएट करते हैं, जो बाउंड्रीज बनाते हैं, वो मरीज़ को अच्छी तो नहीं लगती, मगर एक्चुअली वो मैनिपुलेशन और रिलैप्स से बचाने के लिए है, कि वो जो बाउंड्रीज सेट हुई होती हैं वो मैनिपुलेशन से बचाती हैं पेशेंट को। और अगर आप उनकी मैनिपुलेशन को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं तो एक और भी टेक्निक है कि कम बुराई पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि मरीज़ मैनिपुलेट करने के लिए बाज़ दफ़ा कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, मुझे सिगरेट अलाउ कर दें, तारा नस्वार भी या नस्वार या चालिया, ये उसकी मैनिपुलेशन की टेक्निक होती है। और अगर अगला फिक्रा ये होता है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। हाँ मैं डायरेक्ट नशा भी कर सकता हूँ।
मगर ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट नशा सिर्फ 1 to 2% लोग करते हैं. जो वे है वो यही है कि पहले टोबैको आएगा, फिर दीगर ड्रग्स आएंगे, पहले विलो आएगी, फिर सिगरेट आएगी, फिर ड्रग्स आएगी. तीसरा एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि देखिए कभी भी कोई शख्स मैनिपुलेशन जो है वो हर एक के साथ नहीं अप्लाई करता. मैनिपुलेशन जो है वो उन्हीं लोगों के साथ करता है जो कि उसे कमज़ोर दिखाई दे रहे होते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट हमारे पास यहाँ पर एडमिटेड है तो वो ऐसे शख्स की डिमांड करता है, ऐसे शख्स को बुलवाने की बात करता है जिससे उसे पता है कि ये मेरी बात मान जाएगा. जैसे कभी कभी कुछ मदर्स होती हैं और वो फैमिली मीटिंग में नहीं आती और वो ये कहती हैं कि अगर मैं इससे मिलूंगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी, और पेशेंट को ये पता होता है कि उनका आना ही मुझे यहाँ से जो है वो निजात दिला सकेगा, तो वो आएंगी तो मेरा काम बनेगा. तो मीन्स मैनिपुलेशन हर बंदे पे अप्लाई नहीं करता है मरीज़, जिससे वो तमाम लोग जो कि उसे डिसिप्लिन करते हों, जो उसे बाउंड्री में लेके चलते हों या उसे यानी कि उसूलों के ऊपर चलाते हों, तो उन लोगों से वो दूर भागता है. वो उन लोगों के ज़्यादा करीब आता है जिनके ऊपर उसका जोर चलता है, और वो लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं को डिपेंडेंट. अगर आप को डिपेंडेंट हैं तो वो मरीज़ आइडेंटिफाई कर चुका होता है कि ये शख्स बड़ा कमज़ोर है, ये जज्बाती तौर पे कमज़ोर है, ये साइकोलॉजिकली तौर पे कमज़ोर है, ये फ़ौरन मेरी बातों में आ जाता है, तो इस शख्स के ऊपर मैंने मैनिपुलेशन के एक्शंस जो है वो अप्लाई करने हैं, और वही शख्स कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन को कामयाब करवाने का बायस बनता है. तो जितनी ज़्यादा आप कोडिपेंडेंसी के ऊपर काम करेंगे, यानी कोडिपेंडेंसी के ऊपर हम काफ़ी सेशंस लेते रहते हैं, कोडिपेंडेंसी के ऊपर टेक्निक्स बताते रहते हैं, तो जितना ज़्यादा आप कोडिपेंडेंसी से निजात हासिल करके टफ लव की तरफ आएंगे, हेल्दी मोहब्बत की तरफ आएंगे, उतनी ही आप समझ लें कि जो मैनिपुलेशन है उसका लेवल कम होता चला जाएगा. क्योंकि जो मैनिपुलेशन का तोड़ है वो ये है कि आप टफ लव करना स्टार्ट करें, आप कोडिपेंडेंसी को किल कर दें. अगर आप कोडिपेंडेंसी में रहेंगे तो मरीज़ लाजमी तौर पे इसकी एप्लीकेशंस जारी रखेगा. मरीज़ यहाँ से जाने के बाद आप फिर क्यों मैनिपुलेशंस करता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अभी आप कितने ट्रेंड हो चुके हैं. अगर आपको मरीज़ ये बात कह देता है ना कि आप लोग तो यहाँ आकर चेंज हो गए हैं, मेरे अम्मी अब्बू बदल गए हैं, तो आप समझ जाएं कि आप कामयाब हो गए. लेकिन अगर उसने आपके अंदर चेंज नहीं देखा है, आप अपने आप को चेंज नहीं कर सके, बदल नहीं सके, और वो घर जाके कोई एक छोटा सा जो है वो पुराना लर्निंग बिहेवियर आपके ऊपर अप्लाई करता है और आप वही चीज़ें जो पहले किया करते थे वो समझ जाता है और फिर से वो मैनिपुलेशन का दौर स्टार्ट हो जाता है. तो सबसे ज़्यादा जो है वो कोडिपेंडेंसी को किल करना है. पहले यही काम करता है. और जो हमारा मरीज़ होता है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या कोडिपेंडेंसी किल हुई है कि नहीं हुई है, क्या कोडिपेंडेंसी का ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होता है. उसे यहीं होते हुए ऐसे साइन एंड सिम्टम्स फैमिली के अंदर से नज़र आने चाहिए कि अब ये कोडिपेंडेंट नहीं है. और उसका एक तरीक़ेकार ये भी है कि इनेबलिंग करना भी बंद कर दें, क्योंकि अगर आप इनेबलिंग करते रहते हैं, यानी अगर आप यहाँ आते हैं और उसे कहते हैं कि हमने किसी को नहीं बताया, हम किसी को नहीं पता चलने देंगे तुम कहाँ हो, हम तुम्हारे लिए झूठ भी बोलेंगे, हम तेरे नशे को छुपाएंगे, तो वो समझ जाता है कि दे आर स्टिल इनेबलिंग, दे आर स्टिल प्रोटेक्टिंग मी, तो वो फिर मैनिपुलेशन जारी रखता है. तो मरीज़ को ये मैसेज जानना चाहिए कि हम आपके बीमारी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको अपने ऊपर नहीं लेंगे और ना ही लेना चाहिए. हम आपके लिए झूठ नहीं बोलेंगे. जो भी बीमारी के नुकसानात हैं, जब बीमारी के मज़े उस शख्स ने लूटे हैं तो फिर नुकसानात भी उस शख्स को फेस करने चाहिए, क्योंकि इससे रियलाइजेशन क्रिएट होती है. अगर मज़े कोई और लूटे और नुकसानात कोई और उठाए तो फिर इससे रियलाइजेशन नहीं क्रिएट होती, इससे डिनाइल क्रिएट होता है कि क्या बिगड़ रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, कुछ भी तो नहीं ख़राब हो रहा. सो इनेबलिंग का बंद करना भी फैमिली का ज़रूरी है. और यहीं रहते हुए पेशेंट जब यहाँ हो तो उसको ऐसे जेस्चर्स देना और बताना ज़रूरी है कि हम आपके लिए झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपके किए हुओं की सज़ा नहीं भुगतेंगे. अब अगर आप कुछ करेंगे तो फिर आप तैयार रहिएगा उसकी सज़ा भुगतने के लिए, ना कि कोई बात नहीं तुम जो भी करोगे हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे, हम तुम्हें सेव कर लेंगे, हम तुम्हारे लिए झूठ बोल लेंगे, हम तुम्हारे लिए हर बुरा काम कर लेंगे. सो
ایک مشکل بات ہے، یعنی یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی مشکل ہوتی ہے، بٹ اٹ از اے ریئلٹی کہ فیملی کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کریکٹر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں. نشے کی بیماری جب کسی گھر میں آتی ہے تو نشے کی بیماری کی وجہ سے مریض میں تو کریکٹر ڈیفیکٹس آتے ہی ہیں. میں نے فیملیز کے اندر بھی کریکٹر ڈیفیکٹس میں دیکھتا ہوں کہ فیملیز کے اندر بھی کریکٹر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں، جھوٹ بولنا، بہانے بنانا. تو یہ مریض کو نظر آنا چاہیے کہ فیملی کے کریکٹر ڈیفیکٹس بھی ختم ہو رہے ہیں. پیشنٹ کو کور اپ کرتے رہنا، مطلب ایون دیٹ کہ فالو اپ پر آ رہے ہوتے ہیں اور پیشنٹ آپ کو اس بات کے لیے منا کر لے کر آتا ہے کہ یہ جو کل رات میں بات ہوئی تھی وہ آپ نے ان کو نہیں بتانی ہے، ان ڈاکٹرس کو آپ نے نہیں بتانی. اگر آپ بتائیں گے تو پھر میں آئندہ سے آپ کے ساتھ فالو اپ پر نہیں آؤں گا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کے اندر کوئی ڈپینڈنسی ابھی باقی ہے تو آپ یہی کرتے ہیں کہ آپ چھپا لیتے ہیں، آپ نہیں بتاتے. پھر جب چیز تھوڑی سی اور بگڑتی ہے تو آپ پھر آہستہ سے یوں کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا لیکن اس نے مجھے منع کر دیا اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا. تو اس کی یعنی کہ یہ علامت ہے اگر آپ پیشنٹ کو ابھی بھی کور اپ کر رہے ہیں. دیکھیں بیفور ایڈکشن تو آپ کور اپ کرتے ہی تھے، ٹریننگ نہیں تھی، بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے وہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ تھیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا کرنا چاہیے. لیکن ان ٹریٹمنٹ آنے کے بعد جب آپ ٹریٹمنٹ کے دوران میں جب ٹریٹمنٹ سے یہاں سے جانے کے بعد بھی مریض کی ایسی چیزوں پہ پردہ ڈالتے رہیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو ڈیپینڈنٹ ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی ایک ڈینائل، ایک خود فریبی کی فارم آ جاتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ فوکس اپنے بچے پہ کرنا چاہیے نہ کہ ڈاکٹر پر. تو یہ فیملی کا بھی ڈینائل ہوتا ہے جو کہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ایکٹیویٹ انہی میں ہوتا ہے جو کہ کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ان کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی خوشی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹریٹمنٹ. تو ٹریٹمنٹ کو مطلب ٹریٹمنٹ کو وہ پرائر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوش ہے تو بس صحیح ہے، نشہ تو نہیں کر رہا نا کہ باقی تو سب صحیح ہے، ٹھیک ہے. مریض ایسے ہی اپنے بس میں لے رہا ہوتا ہے. جی تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ اس کو مینیپولیشن کا توڑ پوچھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے مینیپولیشن کو ختم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو ڈیپینڈنسی کو کل کریں. سیکنڈ نمبر پر انیبلنگ کو کل کریں. نمبر 3 پر یہاں پر آتا ہے ڈیٹ اسٹیبلشمنٹ جس میں آپ ڈسپلین اینڈ باؤنڈریز کے اوپر بات کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کو مریض سے اپنی باتیں منوانی آنی چاہیے، آپ مریض کو ڈسپلین کر سکیں، آپ مریض کو اس کی باؤنڈری کریٹ کر کے دے سکیں. ان کیس اگر مریض کچھ ایسا کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر شور مچاتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لڑائیاں کرتا ہے، گھر میں واویلا مچا دیتا ہے، ایسی صورتحال میں آپ پیشنٹ کو اسرٹ کریں، ڈسپلین کریں کہ یہ طریقہ کار ہے تو اس سے تو بات کبھی بھی نہیں مانی جا سکتی. اگر آپ یہی بات ریکویسٹلی کہتے ہو سکتا ہے ہم اس کے اوپر نظر ثانی کرتے، ہم ڈاکٹر سے جا کے ڈسکس کرتے، لیکن جس طرح سے یہ طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے اس سے تو آپ بھول جائیں کہ کوئی بات آپ کی مانی بھی جائے گی. یعنی پیشنٹ کو اسرٹ کرنا، اسے کنفرنٹ کرنا اور اس سے یہ ریئلائز کروانا کہ جب تم بری طرح سے بات کرتے ہو تو ہم تمہاری بات نہیں سنتے، ہم سنیں گے بھی نہیں، لیکن اگر آپ اس بات کو صحیح طریقے سے پیش کریں گے، پولائٹلی ہم سے بات کریں گے تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن آؤٹ آف وے جا کے شور شرابہ کر کے چیزیں توڑ کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے تو آپ اپنے آپ کو اور زیادہ خراب ثابت کر رہے ہیں. ایک اور مینیپولیشن کی ٹائپ ہے جسے ایکسیپشنلزم کہتے ہیں. یعنی مریض اپنے آپ کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ایسا شو کرتا ہے کہ میں کوئی ایکسیپشنل بندہ ہوں. یعنی میں اگر فالو اپ پہ بھی نہیں جاؤں گا تو میں ریلیکس نہیں کروں گا، اور میں اگر جو ہے علاج بھی نہیں کراؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں جلدی ڈسچارج ہو جاؤں گا تو بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ہر پیشنٹ، میں سگریٹ بھی پی لوں گا تو ریلیکس نہیں ہوں گا. اور اگر آپ مینیپولیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اگنور کریں ایکسیپشنلزم کو. اگر وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ دیکھیں آپ میرے اوپر یقین کریں، میں آپ کو ٹھیک ہو کے دکھاؤں گا، یعنی ایکسیپشنل باتیں کرتا ہے، ایکسیپشنل بننا چاہتا ہے، تو ایڈکشن میں بہت مشکل ہے کہ کوئی ایکسیپشنل بن جائے یا بن سکے. آپ صرف انہی باتوں کو ایکسیپٹ کریں جو نارمل ہیں، جو ریئلسٹک ہیں اور ٹھیک ہے، اور میرٹ پر ڈیل کریں. جیسے مس میرا بھی بات کر رہی ہے، میرٹ پر ڈیل کریں.
آپ دیکھیں کہ جو طریقہ اور جو ڈیمانڈ وہ کر رہا ہے کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے؟ اگر یہ میرا بچہ نہ ہوتا اور کوئی اور شخص آ کے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتا تو میں اسے یہ چیز دے سکتا تھا؟ اگر تو دے سکتا تھا تو پھر ان کو بھی دے دیں، مگر اگر کوئی اور ایسے آ کے چیخو پکار کر کے مجھ سے مانگتا چیز اور وہ چیز ڈیزرو بھی نہ کرتا تو پھر کیا میں اسے دیتا؟ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اگر میرٹ کو اپلائی کرنا ہے تو وہ بچوں پر کرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اہم ہمارے لیے بچے ہیں، کیونکہ میرٹ ہی کامیابی کا رستہ ہے۔ تو جب میرٹ ہی کامیابی کا رستہ ہے تو سب سے پہلے میرٹ بچوں پر اپلائی ہوگا، مگر ہم یہاں الٹا چلتے ہیں کہ باقی کام کاج ہر جگہ پر میرٹ اپلائی کرتے ہیں، اور جہاں گھر کی بات آتی ہے، بچوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، کر دو، دے دو، سکون پیدا کرو، جس کی وجہ سے بچہ کیا سیکھ لیتا ہے کہ جب بھی بات منوانی ہو مسئلے پیدا کرو، شور شرابہ کرو، کھپ ڈالو اور بات منوا لو، تو وہ یہ سیکھ جاتا ہے۔ بٹ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص جائز بات بھی اس طریقے سے کرے تو نہیں ماننی چاہیے، ناجائز تو ماننی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا مریض تو ناجائز بات اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، شور ڈال کے، کھپ ڈال کے، مسئلے کر کے، اور وہی مریض ہمارے پاس آ کر بہت اچھے سے رہ رہا ہوتا ہے۔ یعنی میں جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، جتنی ہماری باؤنڈریز ہیں، ڈسپلن ہیں، یہ اس کے باوجود مریض ہمارے ساتھ بہت اچھے سے رہتا ہے، بہت احترام سے رہتا ہے، بہت عزت سے رہتا ہے، اور آپ سارے مریض اوپر اچھے طریقے سے رہتے ہیں۔ وہی بندہ جس نے گھر میں دہشت پھیلائی ہوتی ہے، وہی شخص جس نے گھر میں سب کو دہشت زدہ کیا ہوتا ہے، سب کی راتوں کی نیندیں حرام کی ہوتی ہے، یہاں آ کے بہت اچھے سے رہ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اوپر کوئی تالے لگے ہوئے ہیں؟ نہیں۔ کوئی زنجیریں ڈالی ہوئی ہے؟ نہیں۔ کسی کو کوئی پھینٹی لگ رہی ہے؟ نہیں۔ بٹ ایک چیز ہے، میرٹ ہے کہ صحیح طریقے سے بات کرنے والے کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، جائز ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے، اور اگر کوئی غلط کرتا ہے تو جائز ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی نہیں پوری ہوتی، کینٹین بند ہو جاتی ہے، باہر سے کھانا لانے کی جو چیزیں ہیں، خواہشات ہیں وہ نہیں پوری ہوتی، میٹنگ سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ میرٹ بنا ہوا ہے، اور سب مریض آتے ہی سیکھ جاتے ہیں یہاں آتے ہی کہ جتنا اچھے طریقے سے رہتے ہیں اتنی سہولتیں ملتی ہے، اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ جتنی یہاں کھپ ڈالیں گے اتنا مشکل ہو جائے گا، لمبا رہنا پڑے گا۔ مریض ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، تو کیا یہ گھر والے نہیں سکھا سکتے؟ سکھا سکتے ہیں، مگر کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے شور ڈالنے، کھپ ڈالنے، مسئلہ کرنے پر اس کی بات نہیں ماننی، اس کی سہولیات میں کمی کرنی ہے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، اس کی سہولیات میں کمی کر دیتے ہیں۔ اگر مریض کوآپریٹ کرتا ہے، اچھے طریقے سے رہتا ہے تو اس کو سہولتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اس کو باہر واک پہ بھی لے جاتے ہیں۔ جو مریض بات مانتا ہے، اچھے طریقے سے رہتا ہے تو اس کو باہر گھمانے بھی لے جاتے ہیں، اس کو باہر سے کھانا بھی منگوا دیتے ہیں، اس کی گھر والوں سے میٹنگز بھی زیادہ کروا دیتے ہیں۔ مگر جو کھپ ڈالتا ہے، جو گھر والوں سے اچھے طریقے سے نہیں ملتا، جو بدتمیزی کرتا ہے، بات نہیں مانتا، تو اس کی کینٹین بھی بند کر دیتے ہیں، اس کو باہر واک کے لیے بھی نہیں لے کر جاتے، اس کو باہر سے کھانا لانے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو جس سے مریض کیا سیکھ جاتا ہے کہ میرٹ ہے یہاں پر، تو میں نے بھی میرٹ پر رہنا ہے۔ سو گھر والوں کو بھی میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ بچوں کو میرٹ پہ ڈیل کریں، جو بچہ جو ڈیزرو کرتا ہے وہ اسے دیں، جو وہ نہیں ڈیزرو کرتا وہ اسے نہ دیں، اپنی خوشی کے لیے نہ دیں۔ ماں باپ کو خوشی ملتی ہے بچوں کو سہولیات دے کر، تو بعض دفعہ ماں باپ اپنی خوشی کے لیے بچوں کو نہ مانگی ہوئی چیزیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، بن مانگی چیزیں بھی دیتے ہیں، جو وہ نہیں بھی مانگ رہا ہے نا تو دے رہے ہوتے ہیں اس کو، اور وہ پھینک رہا ہوتا ہے۔ آج کل جو ہے وہ ہمارے مریضوں میں کیونکہ عید قریب آ رہی ہے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ عید پہ چھٹی دے دیں، 2 دن کی چھٹی دے دیں، یا ہمیں جو ہے وہ عید کے دن فری فلاٹس مل جائے تو اچھا ہوگا، یا کچھ پیشنٹ سے کہہ رہے ہوتے ہیں بس چاند رات سے لے کے نا 2 دن تک کی عید منا کے ہم تیسرے دن آپ کے پاس واپس آ جائیں گے، اور پھر وہ یہی چیزیں آج کل فیملی کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار عید تو کم از کم ہمارے باہر منوا دیں، مطلب میری عید چلی جائے گی، میرے بچے کے ساتھ پہلی عید ہے، یا میں فیملی کے ساتھ عید منانا چاہ رہا ہوں، اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو ٹھیک ہو کے میری پہلی عید ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ، اتنا ظلم تو مجھ پہ نہ کریں۔ اور میں ان کو کہتا ہوں پچھلی عید مجھے یاد دلائیں، پچھلی عید کیسی تھی، پچھلی عید کا مجھے تھوڑا حوالہ دیں۔ عید پہ جو ہے مجھے یاد آیا کہ جب عید
थी ना, अभी लास्ट वाली जो ईद थी उस वक्त समीर बीमारी की कंडीशन में आ चुका था, उसने कदम रख दिया था। तो मैं तैयार होके इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, जबकि मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि ये उस ईद पे इतना अवेलेबल था ही नहीं मेरे पास, जितना हमने प्लान किया था इससे पहले, ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि ये नशे की हालत में और बीमारी की हालत में कुछ ज़्यादा ही इंटर हो चुका था, तो हमारी जो ईद थी वो इतनी बेकार गुजरी थी, मतलब कि मेरी, क्योंकि इसको तो फिलहाल इसने तो मजे लिए होंगे नशे कर कर। ईद जो है ना, ये हमारा पेशेंट कहता है जी ईद ईद आया के ईद के लिए रिवॉर्ड रखना चाहिए। सो असल में उसको ईद की नहीं याद आती, उसको पिछली ईद की याद आती है कि मैं पिछली ईद पर क्या मज़े कर रहा था, यहाँ तो नहीं कर सकूँगा। बल्कि मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, हम उन फैमिलीज़ को कॉल करके बता भी देते हैं जो पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके होते हैं, मैं तो उनमें से भी किसी को बाहर लाना चाहता हूँ, यानी बाहर से अंदर लाना चाहता हूँ, और फैमिली को कहता हूँ कि नहीं ईद के 2-3 दिन ये हमारे पास ही रहे तो अच्छी बात है, ये इसके लिए सेफ है। क्योंकि जिसकी नई नई बहाली होती है ना, जो नया नया अभी गया हुआ है, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, तो ईद उसके लिए बहुत स्लिपरी होता है, उसको ईद पे आके बहुत क्रेविंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो बजाय इसके कि ईद पे वो रिलैक्स कर जाए, तो मैं कुछ फैमिलीज़ को कॉल करके रिकमेंड कर रहा होता हूँ, मेरी टीम के ज़रिए से हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हैं कि इस मरीज़ की बहाली अभी थोड़ी कमज़ोर है, तो इसको क्यों ना ईद के 3 दिन हम अपने पास ही रखें और ईद के चौथे दिन ये घर जाए, ताकि ये ईद पे जो रिलैक्स होने का खतरा है ये ना हो, और इसकी ईद अच्छी के चक्करों में बाकियों की ईद ख़राब तो ना हो। क्योंकि ये इधर होगा तो फैमिली यहाँ आके 2-4 घंटे इसके साथ बैठ के खाने वाने खा के चले जाए, और बजाय इसके कि ये बाहर होके फैमिली को तिगनी का नाच नचाए और जो है उनकी ईद भी ख़राब करे। सो साइंस भी ये रिकमेंड करती है कि ईद ज़्यादा बेहतर है, अगर मरीज़ इंडोर है तो उसको तो इंडोर ही रहना चाहिए, और अगर वो आउटडोर है और अभी रिसेंट आउटडोर हुआ है और अभी उसके कुछ मसले मसाइल भी चलते हैं, उसके कभी मूड ख़राब होता है कभी अच्छा होता है, तो उसको लाजमी इंडोर आ जाना चाहिए। और वो खुद से आके अगर चांद रात को अगर अपना बैग तैयार करे और आ जाए तो वो भी ठीक है, और ईद के 3 दिन यहाँ गुजारे और फैमिली रोज़ाना उससे मिलने आ जाए, घंटा 2 घंटा उसके साथ बैठे, खाने वाने घर से बना के लाए, उसके साथ बैठ के खाने वाने भी खाए और फिर वापस चले जाए, तो ये ज़्यादा सेफ़ है। तो इंडोर ने तो रहना ही रहना है, क्योंकि वो तो अभी उसका इलाज ही मुकम्मल नहीं हुआ, मगर हमारा मरीज़ उन इश्यूज़ को हेडलाइन बनाना चाहता है जो हेडलाइन नहीं है। यानी क्या ये आखिरी ईद है? वैसे अगर देखा जाए मरीज एक चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे अभी की ही बात है, समीर की मीटिंग मुझे याद आ रही है, सॉरी आपकी मीटिंग याद आ रही है मुझे। तो समीर की मदर जो हमें कह रही थी कि तुमने नया सूट क्यों नहीं पहना, आई थिंक किसी दिन वो से कह रही थी कि वो सूट तो मैं तुम्हारे अलविदा के लिए लेकर आई, तो इसने कहा कि नहीं वो मैं ईद में पहन लूँगा। तो इन्होंने कहा कि बेटा ईद का तो मैं तुम्हारे लिए नया लेकर आई हुई हूँ, मतलब भिजवा दूँगी, जैसे ही थोड़े से डेज आगे बढ़ते तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मुझे बता देना कि स्लीपर्स कौन से लेने, ये कौन से लेने। तो सभी कह रहे हैं बस है मुझे नहीं चाहिए। तो उनके बेटा क्यों बेटा क्यों, देखो ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, तुम भी कोशिश करो, अपने आप को बनाओ, यहाँ पे भी तो ईद बनेगी, आप लोग बताइए कैसी होती है। तो मैंने बताया कि जी ऐसा 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 होता है। तो देखा देखो बेटा ये लोग भी तो आएंगे, और फिर इसके अलावा देखो तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें भी हैं, ये है वो है, और हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, हमें भी ये लोग बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे से समीर ने नहीं या कपड़े पहन के इतना तैयार है कि मैंने क्या करना है यहाँ पे, आप छोड़ दें। यानी उसने अपने एक्सप्रेशन से असल में वो कहना चाहता है किन कामों में पड़े हुए हो, मुझे निकाल दो यहाँ से, आप किन कामों में पड़े हुए हो, आप लोग ईद की यहाँ मेरी तैयारियाँ कर रहे हो, मैं तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, मैं तो बाहर जाके ईद मनाना चाहता हूँ, और जैसे पहले ईद मनाता था वैसे मनाना चाहता हूँ। और वो फैमिली को ये इंडिकेट कर रहा होता है कि कोई पुराने कपड़े रखे हैं ना, कोई पहन लूँगा, मेरी क्या ईद है, मतलब मैं तो इतना बेदिल हूँ यहाँ पर कि कोई ईद कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और बेसिकली जबकि हम ईद को अच्छी तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं, अच्छी तरह से मनाई जा रही होती है, हर पेशेंट ने नए कपड़े पहने हुए होते हैं, और मैं सभी को ये कह रही थी कि अगर आपने न्यू ड्रेस नहीं पहनी तो आपकी मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि ईद मिल रही है अगर, तो आपको ईद पे तो ईद जैसे ही तैयार होना चाहिए ना। तो उसके बाद बस समीर ने ऐसे देखा और फिर उसके बाद वैसे ही मुँह बना लिया हमने फिर। तो यानी पेशेंट इंडिकेशंस ऐसे दे रहा होता है कि आई एम नॉट हैप्पी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब फैमिली इस चीज़ से थोड़ी मैनिपुलेशन पे जा रही होती है कि भाई तो बेचारा इतना सफ़र कर रहा है, इसकी तो कुछ है ही नहीं, ये तो यानी वो वाली चीज़ हो रही होती है।
یہاں پر یہ بات اگر کہیں تو وہ اس سے میچ کرے گی کہ مریض کچھ اس طرح کا جیسے دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی نشوں کے مزے آپ لوگ لوٹتے رہے ہیں اور قربانی دینے میں آ گیا ہوں اور میرا آپ لوگ احساس بھی نہیں کر رہے ہیں. تو مریض کچھ اس طرح کا جیسے دیتا ہے کہ مزے ہم نے اور فیملی نے لوٹے سارے نشے کر کر کے, اور پھر آخر میں ہم نے کہا کہ یار ہم علاج نہیں کرا سکتے, برائے مہربانی ہماری جگہ علاج کروانے آپ آ جاؤ. تو مریض یوزلی ایسا جیسچر دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں قربانی بھی دے رہا ہوں, آپ لوگوں کے لیے میں علاج بھی کرا رہا ہوں, اور آپ لوگ میری بات بھی نہیں سن رہے, آپ لوگ میری بات بھی نہیں مان رہے. مگر حقیقت تو اس کے الٹ ہوتی ہے کہ جیسے سمیر کی وائف نے بات کی تھی کہ وہ فضول میں تو نہیں آیا ہوتا, اس نے نشے کیے ہوتے ہیں, اپنی زندگی کی واٹ لگائی ہوتی ہے, اپنی زندگی کو تباہ کیا ہوتا ہے. تو فیملی مجبوراً یہاں لے کر آتے ہیں, اور یہ جو یہاں لانے کا فیصلہ ہوتا ہے یہ فیملی کی آخری امید ہوتی ہے. اس سے پہلے فیملی نے سارے ٹوٹکے حربے اپنائے ہوتے ہیں, اس کی شادی کرنا, اس کو حج عمرے کرانا, اس کی باتیں ماننا, اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا, اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا, ساری آپشنز جب فیل ہو جاتی ہیں تو پھر آخری آپشن جنم لیتی ہے کہ چلو علاج کرا لیتے ہیں. اور مریض کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بیماری نہیں تھا. یہ ڈینائل اسٹیٹ میں جب وہ اس اسٹیٹ سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری بہتری کے لیے ہوا ہے, اور پھر وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مینیپولیشن کی کائنڈس کی چیزیں ہیں, اور کیسے آپ مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ سیکھیں, انیبلنگ کو بند کریں, کو ڈپینڈنسی کو ٹریٹ کریں, اور کم برائی پر نہیں ماننا کہ چلو نشہ چھوڑ رہے ہو تو سگریٹ پی لو, جب نشہ چھوڑ رہے ہو تو سب چھوڑ رہے ہو. کیونکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے تمام نشوں کے بغیر, مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا سگریٹ کے ساتھ یا کسی بھی چھوٹے موٹے نشے کے ساتھ. سر اصل میں سر پیشنٹ کی فیملی کو پیشنٹ کے ساتھ نہیں ماہرین کے ساتھ سچے ہو جانا چاہیے. یہ بھی بڑی فلاسفیکل بات کی ہے کہ پیشنٹ کی فیملی کو پیشنٹ کی بجائے ماہرین کے ساتھ سچے ہو جانا چاہیے. تو وہ اصل میں وہ سچے ہوتے ہیں مگر مریض ان کو مینپولیٹ کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, مریض ان کو گھما رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا مریض بھی تو بہت انٹیلیجنٹ ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے. اگر کسی نے کہا شاطر ہے یہ بات کہی جائے تو یہ کم نہیں ہے کہ ہمارا مریض ہوا میں اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گرتا ہے, اتنا انٹیلیجنٹ ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. بس وہ ساری انٹیلیجنس کو غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے, اپنی تباہی اور بربادی کا سامان بنا رہا ہوتا ہے. اگر وہ ساری انٹیلیجنس کو اپنے لیے استعمال کرے, اپنی بہتری کے لیے استعمال کرے, تو وہ کامیابیوں کے ریکارڈ توڑ سکتا ہے, سب کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں اپنے تجربے میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی مریض ٹھیک ہوئے, میں اگر اپنے 5 سال پرانے مریضوں کو یاد کرتا ہوں, اور تو انہوں نے کامیابیوں کے ریکارڈ توڑے ہیں, اتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں کہ وہ بندہ جو نشے میں آنے کے بعد سب سے پیچھے رہ گیا تھا, کزن سے, اپنے ایج فیلوز سے, اپنے دوستوں سے سب سے پیچھے رہ گیا تھا, جیسے اس نے نشہ چھوڑا تو ٹھیک 5 سال کے اندر وہ سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے, سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, اتنی کامیابیاں سمیٹتا ہے. کیونکہ اب سارا ٹیلنٹ, ساری انٹیلیجنس کامیابی کے اوپر لگ رہی ہے. پہلے سارا ٹیلنٹ, ساری انٹیلیجنس نشوں کو چھپانے, بیماری کو چھپانے, بیماری کا الزام دوسروں پر ڈالنے پر لگ رہا ہوتا ہے.